बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और होपफुली आप मुझे पहचान गए होंगे। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार होगा। आप कहाँ पे थी वैसे? मैं तो जनाब छुट्टियों पर थी। वैसे उम्र मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके पीछे से आपको पता है रावी भी गुजर गया। रावी से पहले कराची में बारिश बरस गई, वो बारिश जिसका आपको याद है कि जब मैं शो कर रही थी थ्रू आउट मैं इंतजार कर रही होती थी, लेकिन बाखुदा ऐसी बारिश का मैंने हरगिज नहीं मुतालबा किया था, दुआ की थी। एंटिसिपेट नहीं की थी कि ऐसी बारिश हो जाएगी कराची के अंदर। इतनी बारिश के गाड़ियां डूब रही। बस से मैंने जो मंजर देखे थे, होपफुली कि सब ठीक ठाक खैरियत से बाकी चीजें। ज्यादा अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान की इत्तलात नहीं थी, लेकिन लोगों का माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। जिस तरीके से गाड़ियां शारा फैसल में डूबी हुई थी, मनाजिर भी आपने देखे होंगे। लेकिन सदफ अब बात यहाँ से बढ़ चुकी है। अब आप देखें कि सियालकोट में पिछले दिनों एक तो दरिया बिफरे हुए थे, सेकेंडली वहां पर 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ऊपर से बारिश है, नीचे पानी है, लोग बेसरो सामानी के आलम में नकल मकानी पर मजबूर हैं। वेरी डिस्परेट भाई आप ये देखें, एक चीज हमें नजर आ रही है, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि भारत जो है उसने दरियाए चनाब में जी फिर 8 लाख क्यूसेक का रैला छोड़ दिया। अब हम ये सिचुएशन तवातुर के साथ होते हुए देखते हैं हर साल, लेकिन इस बार क्यों इतना डिजास्टर हमें नजर आ रहा है? इट्स बिकॉज कि क्लाइमेट चेंज जो है समहाउ वो पाकिस्तान और साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो कि हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है कार्बन कहते हैं ना उसकी पोल्यूशन में और सारी चीज़ों में, लेकिन इसका इफेक्ट पाकिस्तान पे बहुत आ रहा है। अब ये जिस तरह की बारिशें हो रही हैं, ये बारिशें कहते हैं ना एक अनएक्सपेक्टेड है, टोरेंशियल रेन्स हैं ये। अब इसमें अगर भारत पानी का रेला छोड़ दे तो सोचें फिर क्या चीज़ होगी। तो ये आबी जारियत है जिसका हम देखते हैं भारत अपने बदले अब आहिस्ता ऐसा कहते हैं ना इस तरीके से ले रहा है, जो हजीमत उन्हें मई में उठानी पड़ी। अब सलासल डैम की जो तमाम पर गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, ज़ाहिर है पानी का बहाव आगे बढ़ाना है। और दरियाओं में भारत से आने वाले रेलों ने जो तबाही मचाई है, तो सतलुज की बात की तो उसमें सैलाब ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोशिशें तो की जा रही है, इवैक्यूएशन की भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं कि सितंबर की आज फर्स्ट डेट है, तो इसके पहले जो 10 दिन हैं ये सिस्टम जो है मॉनसून का आखिरी सिस्टम। अच्छा, याद ये रहे कि अभी मॉनसून का एक स्पेल रहता है, जो ये बताया जा रहा था कि अर्ली सितंबर में शुरू होगा। अभी मॉनसून का एक स्पेल रहता है। और आप जिस तरह बात करी थी क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बड़े इस वक्त ना डेवास्टेटिंग तरीके से इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या इफेक्ट ये हो रहा है कि हमारे पास जो एक नेचुरल पानी जखीरा करने का एक जो प्रोसेस था ग्लेशियर्स की फॉर्म में, अब हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, और वो आबी रेलों की शक्ल इख्तियार करके जो हमें तबाही देखी फिर सवात में, जो हमें तबाही देखी बुनेर में, केपी में तबाह कुन मनाजिर थे, और फिर ग्लोफ के मनाजिर, फिर क्लाउड बर्स्ट के मनाजिर। तो ये तमाम तरह फिनोमिनाज हैं। प्रोग्राम में आगे इस वाले से बात भी हम करेंगे। लेते हैं ना चेयरमैन एनडीएमए क्या कह रहे हैं। सितंबर के एक और लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मुतवक्को है। बड़े दरिया हैं जो इस वक्त पंजाब के ऊपर जिसका स्ट्रेस ज्यादा है, इस वक्त इनके अंदर जो दबाव है मराला, जसड़ और गंडा सिंह वाला में, त्रीमू में ये तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला आएगा। 4 से 5 सितंबर के आसपास हम समझते हैं कि ये सारे रेले इस वक्त इकट्ठे होकर फिर ये गुद्दू मराज की तरफ शायद ये 8 से 10 लाख कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 लाख के दरमियान ये रेला इकट्ठा होगा। 6 लाख लोगों को इस वक्त वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है। 850 के करीब बदकिस्मती से जानों का नुकसान हुआ है और तकरीबन 1150 से ऊपर लोग जख्मी हैं। चलें जी, तो अब मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। झंग चलते हैं, लाहौर चलते हैं और मुल्तान। तो झंग से हमारे साथ हैं कमर जमान और लाहौर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अल्मास खान। बिल्कुल, और मुल्तान से मिर्जा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रुख कर लेते हैं मुल्तान का। बताइएगा मिर्जा अहमद, इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं? इर्द गिर्द की जो आबादी हैं, जो मवाज़े हैं, उनको मुकम्मल तौर पर इनखला करवा लिया गया है, और माल मवेशियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम दरियाए चनाब के मकाम हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ चंद आबादियाँ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल दरिया बुर्द हो चुकी हैं। मुल्तान की जो दरियाई पट्टी है उसके साथ 138 मवाज़ात और आबादियाँ जो हैं वो सैलाब के पानी से इस वक्त बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। उन बड़ी आबादियों में हमरोट है, लंगड़ियाल है, चाह बिबली है, चाह टाली वाला है, 5 मरला सकीम है, बख्श वाला है, बस्ती खजांपुर, बस्ती हांसला और बस्ती खेड़ा और बस्ती नूरपुर जो है एक बड़ी आबादियाँ थी जिनमें जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है
ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے یہاں سے ایویکویشن کا لوگوں کو نکالنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی ضد کیے ہوئے اپنے مال مویشی کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ دریائی علاقوں میں موجود ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق آج جو ہے ہر حال میں ان کو بائی فورس وہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ آئندہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ اہم بتائے جا رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران سوموار اور منگل کی درمیانی شب کو تقریباً 8 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں ملتان آ کر جھونک وینس میں اکبر فلک بند سے ٹکرائے گا اور اس کے بعد یہاں ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ سے نکلتا ہوا ہیڈ پنجت کی طرف جائے گا۔ اس وقت اگر پانی کی بات کریں تو انتظامیہ کے مطابق 2 لاکھ کیوسک سے زائد پانی جو ہے وہ اس وقت ملتان سے کراس کر رہا ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنے دریائی علاقے ہیں وہاں آبادیوں کے قریب جو ہے پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ پانی کے قریب نہ جا سکیں۔ ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 کا آپریشن بھی جاری ہے اور ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی جو ہے لوگوں کو تلاش کرنے، ان تک پہنچنے اور ان کو ریسکیو کرنے کا عمل جو ہے جاری ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملتان میں 4,29,475 افراد کو جو ہے وہ محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کی بات کی جائے تو لائف سٹاک میں 3,60,709 مال مویشی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنوبی پنجاب سیکٹر کی طرف سے بھی اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژن جن میں ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور شامل ہیں، ان میں سے 5,41,617 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جنہیں ملتان کے 4,29,000، ڈی جی خان کے 6,800 اور بہاولپور سے 1,25,000 افراد کو جو ہے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر زمینی نقصان کی بات لگائیں جو زرعی اراضی ہے، زرعی فصلات ہیں، تو 4,99,260 ایکڑ اراضی کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، فصلوں کا نقصان ہوا ہے پورے ساؤتھ پنجاب میں، جس میں سب سے زیادہ اراضی جو ہے وہ بہاولپور ڈویژن میں متاثر ہوئی ہے۔ 3,86,263 ایکڑ متاثر ہوئی ہے، جبکہ ڈی جی خان کی بات کریں تو 65,752 ایکڑ متاثر ہوئی ہے اور ملتان میں 39,245 ایکڑ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح میڈیکل کیمپس کی بات کریں تو پورے ساؤتھ پنجاب میں 215 میڈیکل کیمپس ہیں اور 11 آن ویل کلینک بھی ہیں، جن میں اب تک 14,807 افراد کو طبی سہولیات جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اس وقت جو ہے ملتان شہر کو لگنے والے بڑے فلڈ بند جو ہیں، اکبر فلڈ بند، ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ کی مسلسل جو ہے نگرانی کی جا رہی ہے۔ پانی کا دباؤ تیز ہونے سے اور اگر ملتان کو خطرہ لاحق ہوا تو اس کے پیش نظر جو ہے ہیڈ محمد والا بند اور شیر شاہ بند کے قریب جو ہے بریچنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جس پہ تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق اگر شہر کو خطرہ ہوا تو یہاں سے بریچ کر دیے جائیں گے دونوں پوائنٹ اور پانی کو راستہ دیا جائے گا کہ پانی سیدھا فلو کے ساتھ چلتا ہوا ہیڈ پنجت کی طرف جا سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مرزا احمد علی ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں صورتحال بتا رہے تھے اور بھائی جو یہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں، اب ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں اور الماس سے بات کرتے ہیں، کیونکہ لاہور میں دریائے راوی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو توقیانی کی صورتحال ہے، مطلب ظاہر سیلابی صورتحال ہے، پانی تو ٹھہرا ہوا ہے۔ الماس ذرا ہمیں بتائیے اوور آل سچویشن کیا ہے، اور ظاہر اب کافی ایریا ہے، کافی بڑا ایریا ہے جو متاثر ہوا ہے لاہور کا، کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ صدف، اس وقت جو دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر صورتحال ہے وہ پچھلے 72 گھنٹوں میں 1,43,000 پانی کا بہاؤ اس میں کمی آئی ہے۔ اس وقت یہاں پہ 67,000 کیوسک کا پانی کا ریلا چل رہا ہے اور اس پیچھے اگر بات کریں تو دریائے راوی جسر کے مقام پر 66,000 کیوسک کا پانی کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے، لیکن وہ رائزنگ ٹرینڈ ہے اور یہاں پہ یہ پانی میں کمی آ رہی ہے شاہدرہ کے مقام پر۔ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہاں پہ بالکل میڈیم لیول کا سیلاب ہے اور وہاں پہ جسر میں وہاں پہ لو لیول کا ہے، لیکن ایک خدشے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ انڈین جو علاقہ ہے مادو کے، وہاں پہ ایک بند ٹوٹ جانے کے باعث 70 سے 75,000 کیوسک پانی کا ریلا آنے کا خدشہ ہے، لیکن جب تک وہ یہاں پہ پہنچے گا تو یہ والا پانی جو اس وقت شاہدرہ کے مقام پر کھڑا ہے، ریلا چل رہا ہے 67,000 کیوسک کا، یہ بھی آگے نکل چکا ہوگا اور وہ جب تک یہاں پہ پہنچے گا وہ کوئی خطرے کا باعث نہیں بن سکتا، یہی امید کی جا رہی ہے۔ لیکن جو آگے صورتحال ہے باقی آبادیوں کی، تو وہاں پہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، بلکہ لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ابھی تک پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران کوئی 20 لاکھ، پنجاب بھر کی میں بات آپ کو فگر بتاؤں گا، 20 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے جو متاثر ہوئے تھے، ان میں سے 7.5 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور مال مویشی جو ابھی مرزا صاحب بتا رہے تھے ملتان سے، وہ بھی 5 لاکھ
مال مویشی جس میں لائف سٹاک کے تمام جانور آ جاتے ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا ہے. اسی طرح لاہور میں تو صورتحال بہت حد تک کنٹرول میں ہے. الماس ایک بات بتائیے گا, آپ کے عقب میں ہم دیکھ سکتے ہیں آپ شاہدرہ کے مقام پر موجود ہیں اور پلرز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں دریائے راوی کے پل کے, ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ خاصا نچلے درجے کے اوپر ہے. گزشتہ دنوں میں جب ہم دیکھتے تھے تو آپ کے عقب میں یہ پلرز ہمیں تقریباً پورے ڈوبے نظر آتے تھے پانی کے اندر. اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا پیش گوئی ہے؟ کوئی مزید یہاں سے سیلابی ریلا گزرنا ہے, اور اگر گزرنا ہے تو کتنے کیوسک کا ہوگا؟ بالکل سائم, یہ جو آپ نے پلرز والی بات بتائی تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 9 سے 10 فٹ, کیونکہ 1,43,000 سے 45,000 کیوسک پانی کا بہاؤ یہاں پہ کم ہوا ہے, تو 9 سے 10 فٹ یہاں پہ جو پلر کی بات آپ نے کی وہ ان میں نیچے آ گیا ہے پانی, اور یہاں پہ اس وقت صرف 67,000 کیوسک پانی کا ریلا اس وقت بہہ رہا ہے, جو اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مزید کم ہو جائے گا. لیکن جسر کے مقام پر جو رائزنگ ٹرینڈ میں نے آپ کو بتایا وہ رائزنگ ٹرینڈ ہے, وہاں پہ 66,000 کیوسک پانی کا ریلا اس وقت چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو اس سے پیچھے بھارتی علاقے میں مادو کے کا بند ٹوٹ گیا ہے, وہ سے 70 سے 75,000 کیوسک پانی کا ریلا اس کا آنے کا خدشہ ہے. لیکن جب تک وہ جسر پہنچے گا یا یہاں پہ شاہدرہ کے مقام پر پہنچے گا تو اس میں بہت کوئی اس میں کوئی خدشے والی ایسی بات نہیں کہ وہ طوفان یہاں پہ لا سکتا ہے. ایسا لگ رہا ہے الماس کے آر انڈر کنٹرول, سو ہوپ فلی دعا گو ہیں ہم کہ حالات بہتر ہوں. اور ظاہر ہے کتنا بندہ ہے, کتنی گھرانے ہیں جن کو مشکلات کا سامنا ہے. جنگ چلتے ہیں, قمر زمان کافی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. مین وائل ہمیں الفت مغل نے ساہیوال سے جوائن کر لیا ہے. تو قمر ہمیں ذرا جنگ کی صورتحال بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی وہ ایریا ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. سو جیسے کہ اب ذرا تھوڑی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں لاہور سے, اسی طرح کیا جنگ میں بھی صورتحال ہے یا کچھ مختلف ہے؟ جی بالکل, اگر مجموعی طور پر یہاں پر بات کی جائے دریائے چناب میں سیلاب کی, تو جنگ کے 242 دیہات جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, جبکہ 3 لاکھ سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 22 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں جنگ میں, اور اس کے علاوہ 20 رہائشی پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں جہاں لوگوں کو پناہ دی جا رہی ہے, رہائش دی جا رہی ہے. اس وقت اگر پانی کے لیول کی بات کی جائے تو گزشتہ رات 9 بجے تک کی رپورٹ کے مطابق 4,93,000 کیوسک پانی تریمو ہیڈ سے گزر رہا تھا, جو اب کم ہو کر 4,79,000 کیوسک تک رہ گیا ہے, یعنی کہ اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اس دوران 14,000 کیوسک پانی جو ہے اس میں کمی آئی ہے. یہ پانی آگے محمد والا ملتان کی سائٹ پہ جا رہا ہے. اس سے پہلے درمیان میں جو سلطان باہو پل آتا ہے گڑھ مہاراجہ میں دربار حضرت سلطان باہو کے قریب, وہاں پر 2 روز قبل جو ہے یہ جس پل پر میں کھڑا ہوں میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے ایک کٹ لگایا گیا تھا. یہ 20 فٹ چوڑا کٹ لگایا گیا تھا, جب پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے 150 فٹ چوڑا کٹاؤ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے درجنوں آبادیاں کٹ لگانے کی وجہ سے زیر آب آ گئی ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے اس طرح یہاں جو متاثر ہوئے ہیں ان میں آبادی عنایت شاہ, آبادی محمود شاہ, بیلا, کچا پکا, میرنے والا, ملکیاں, اس تمام علاقوں میں جو فصلیں ہیں وہاں پر 5 سے 20 فٹ تک جو ہے مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہے, جس سے کپاس, دھان, چارہ اور کماد کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. اس ایریے کی اگر بات کی جائے متاثرین کی تو ابھی تک 40,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. اور اگر یہ سیلابی پانی اس ایریے کے بالائی علاقوں کی طرف اگر منتقل ہوتا ہے, اس طرح کا رخ کرتا ہے, تو مزید جو ہے 70,000 افراد جو ہیں وہ بے گھر ہوں گے, شدید متاثر ہوں گے. لیکن ریسکیو 11 22 ڈسٹرکٹ پولیس اور اس کے علاوہ پاک فوج کے جوان بھی یہاں پر تعینات ہیں ان علاقوں میں اور ریلیف کے کاموں میں مصروف ہیں. جی ٹھیک ہے, ساہیوال کا رخ کر لیتے ہیں. الفت مغل نے ہمیں ساہیوال سے جوائن کیا. الفت بتائیے گا اس وقت پانی کی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, اور یہ بتائیے گا کہ کون کون سی آبادیاں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں, اور اس وقت کیا کرنٹ سچویشن ہے مال مویشی کی؟ جی بالکل, میں اس وقت ساہیوال میں موجود ہوں, اور ساہیوال وہ علاقہ ہے جو اس وقت شدید سیلاب کی زد میں ہے اور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. جب اب آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً 2,10,000 کیوسک سے زائد کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے. یہ ریلا گزشتہ روز گزرا تھا بلوکی, جو ہیڈ ورکس ہے وہاں سے گزرا تھا, کیونکہ بلوکی سے ساہیوال پہنچنے میں جو پانی ہے اس کو تقریباً عام روٹین میں 20 گھنٹے لگتے ہیں.
اس پانی کی سپیڈ چونکہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ 14 سے 16 گھنٹے کے درمیان بلوکی سے ساہیوال پہنچا ہے اور تقریباً آج دوپہر کے بعد یہاں صورتحال اب بہتری کی طرف اس لیے جائے گی کہ پانی اترنا شروع ہو جائے گا. ابھی اگر ہم بات کریں تو شدید سیلاب کی زد میں ہے, کئی دیہات جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. آپ میرے عقب پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورا یہ اورنگ آباد دیہات ہے جو اس وقت پانی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں. ہزاروں لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے اور ریسکیو کی ٹیمیں جب انہیں لینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قیمتی سامان پڑا ہوا ہے, ہم اپنا کیسے گھر بار یہ سارے چیزیں چھوڑ کر چلے جائیں. خواتین اور بچوں کو بھیج دیا گیا ہے لیکن مرد ابھی بھی کچھ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں جو کہ وہاں سے نہیں نکل سکتے. اس کے باوجود جہاں پر جو ریسکیو کا عمل ہے اس کو ایسا انداز میں نپٹایا جا رہا ہے, لوگوں کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اور جو مخیر حضرات ہے یہ ہمارے معاشرے کا سب سے جو بڑا اور پلس پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں. جو مخیر حضرات ہیں ہم نے رات کے اوقات میں دیکھا لوگ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں آ رہے ہیں, جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو کھانا دے رہے ہیں, جو جتنا کر سکتا ہے اس کی وہ مدد اور حمایت کر سکتا ہے. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں. جو جن کے مال مویشی ہیں ان کو چارے کی فراہمی کے احکامات دے دیے گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس کے مال مویشی ہیں اس کو چارہ دیا جائے. لیکن یہاں پر جو مال مویشی پالنے والے کسان ہیں ان کا ایک شکوہ ہے کہ اگر ایک خاندان کے 4 جانور ہیں تو ایک جانور کا انہیں چارہ فراہم کیا جا رہا ہے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, لوگوں کے گھر بار مال مویشی بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور ابھی یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے. یہاں سے اگر جس مقام پہ میں کھڑا ہوں شاہانہ برج اسے کہتے ہیں, اگر اس کے دوسری طرف جائے تو پھر آگے سمندری اور فیصل آباد اور وہ علاقے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں کے مکینوں نے کل احتجاج کیا تھا کہ آپ اس جو مین روڈ ہے فیصل آباد اور ساہیوال کو ملانے والا مین روڈ ہے اس کو کٹ لگایا جائے, ادروائز ہمارے علاقے متاثر ہوں گے. تو لیکن انتظامیہ نے کہا کہ اگر ہم یہ کٹ لگائیں گے تو پھر جو آمد و رفت کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس طرح کے مسائل اور مشکلات ابھی قائم ہیں. یہاں پر پانی کی سطح یہاں پر جوں کی توں ہے, کم نہیں ہوئی, لیکن یہ بھی امکان ہے کہ اس سے زیادہ بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں. ایسا جب وقت گزرے گا تو پانی کی سطح نیچے جائے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ الفت, ہمارے ساتھ تھے. الماس آپ کا بہت شکریہ. مرزا احمد علی آپ کا شکریہ. قمر زمان آپ کا بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے جو نمائندگان ہیں ان کے تھرو جو کرنٹ سچویشن ہے وہ جان سکیں. ساہیوال میں ہم نے دیکھا ابھی ذرا پانی جو ہے وہ اونچے درجے کا ہے. ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی پاکستانیوں کی, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو مینشن اٹ, جو میں نے کراچی کی بارشوں میں بھی دیکھا اور جو میں اس سیلاب کی صورتحال میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کوئی انہیں نہیں کہتا, ان کے پاس اتنا مال و متاع بھی نہیں ہے, ان کے پاس اتنے اپنے اخراجات اٹھانے کا خرچہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ مدد جب کرتے ہیں کسی مشکل میں گھرے لوگوں کو دیکھ کے, اپنے پاکستانیوں کو دیکھ کے, تو وہ جذبہ جو پاکستانیوں کا ہے وہ میں ہمیشہ ہر مشکل حالات میں دیکھتی ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, چاہے بارش ہو, لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے, مدد کر رہے تھے, کھانے پینے سے شیلٹر پرووائڈ کر رہے تھے. اور اسی طریقے سے میں دیکھ رہی ہوں سیلاب میں بھی انتظامیہ تو ظاہر انتظامیہ تو کرے گی, انتظامیہ کتنا کرے گی, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو سیلیوٹ ٹو آل پاکستانیز. ہیٹس آف. اینڈ خاص طور پر جس طرح سے ایئر وائی نیوز کے نمائندے کو بھی میں آپ مینشن کرنا چاہوں گا, پوری ٹیم جس وقت متحرک ہیں, آفٹر ایوری آور ہمیں کرنٹ سچویشن سے اپڈیٹ کرتی ہیں. اٹس ناٹ ایزی اپنی جان پر کھیل کر. اپنی شاہدرہ کے مقام پر اتنا شدید پانی تھا, شدید طغیانی تھی, آج شکر ہے وہاں پر حالات کنٹرولڈ ہیں. اچھا اب بتاتے ہیں آپ کو کہ دریائے ستلج اور دریائے راوی کے سیلاب نے 1,00,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو نقصان پہنچایا ہے. اوکاڑا کے ماڑی پتن کی اگر بات کی جائے وہاں پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں تو وہاں سے 2,00,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے اور 35 دیہاتوں کو سیلابی پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو بات کر لیتے ہیں, وہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں اس وقت, ہمیں وہاں سے اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. جان لیتے ہیں ذوالفقار ملک سے. ہاں جی بتائیے ذوالفقار. جی بالکل, اوکاڑا کے حدود سے گزرنے والے دریائے راوی اور دریائے ستلج کے سیلابی پانی کی بے رحم لہروں نے 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ فصلوں کو ڈبو کر رکھ دیا, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں کو بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا. سینکڑوں کی تعداد میں سیلابی پانی نے غریب محنت کشوں کے آشیانے دریا برد کر دیے. اس وقت دریائے راوی ماڑی پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. پانی کی آمد 2,15,000 کیوسک سے زیادہ ہے. سیلابی پانی کی زد میں آنے والے متاثرین نے سیلاب کو نکالنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تھرمل ڈرون کا استعمال شروع کر دیا گیا.
डिप्टी कमिश्नर अहमद समान जवेद की जेर निगरानी थर्मल ड्रोन के जरिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। नवाई गांव जेडू के करीब सैयदवाला रोड सैलाबी पानी आने से डूब गया। जेडू सैयदवाला ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। पानी जेडू गांव में दाखिल हो गया। 25,000 से ज्यादा आबादी के कस्बा जंदराका को दरिया के सैलाबी पानी ने घेर लिया है। इंतजामिया की तरफ से मसाजिद और दीगर दरिया से मकीनों को नकल मकानी पर कह दिया गया है, जबकि जिले इंतजामिया मशीनरी के जरिए पानी शहर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रही है। जी अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चले इस तमाम तर सैलाबी सूरत हाल में इंसानों ने तो चले फिर एक दूसरे की मदद की। किसी ने हेल्पलाइन पे कॉल कर ली, कोई खुद अपनी मदद आपके तहत अपने इलाकों से इंखला कर लिया। जो बेज़बान जानवर हैं, चले माल मवेशियों की तो हमें सूरत हाल पता है, देही इलाकों में जिस तरीके से मवेशी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, पूरे मनाज़िर जब हम देखते हैं, बड़ी बड़ी भैंसें और बाकायदा ये जो ज़रई इलाके हैं, यहाँ पर इन लोगों की लाइफ लाइन ही जानवर हैं। लेकिन आप देखें जिस तरह सियालकोट में बारिश हुई, अब वहाँ पर पूरे सियालकोट में 5-6 फुट पानी था। किसी ने सोचा वैसे कि स्ट्रीट एनिमल्स कहाँ गए? वहाँ पर जो बिल्लियाँ थीं, जो कुत्ते थे, देयर ऑल गॉन। वहाँ पर इंसानों के चलने की जगह नहीं थी। मुतासिर हुए। और आपने जो बात मेंशन की साइम, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पूरा जो आपका एक निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम बरहम हो जाता है। स्कूल्स बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। ज़ाहिर है अपनी जान सबसे ज़्यादा इंसान की कीमती होती है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पोलियो की इंसदादी मुहिम वो मुतासिर हुई है, और ये वो जो इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ज़ाहिर है इसको एक रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया क्योंकि मैं इस वक्त आपको मुजफ्फरगढ़ की जो सूरत हाल हमारे नुमाइंदगान के थ्रू बताने वाली हूँ। तो दरिया चनाब में बताया जा रहा है ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसका ख़तरा भी है। तो मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र क्या किया है, वहाँ के जो ज़िले हैं उसका 500 स्कूल को 6 सितंबर तक बंद रखने का हुक्म दिया गया है। अब यहाँ पर जो पोलियो की इंसदाद मुहिम थी वो भी मौखर कर दी गई है। अब ये बता रहे हैं जी अंसर आफ्ताब हमें कि सूरत हाल वहाँ पर एक्चुअली है क्या, क्योंकि यहाँ ख़तरा है, अभी यहाँ सैलाब आएगा। तो देखते हैं सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में अब ऊंचे दर का सैलाब जो है उसकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिवाना बंगला से ये सैलाबी रेला जो है मुजफ्फरगढ़ की हदूद में शामिल हुआ गुज़श्ता रोज़, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब पानी की सतह में भी इजाफा करता जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुआबा बंद पे, जहाँ पे जिसको आशिक चौक कहा जाता है। 200 किलोमीटर का ये तवील एरिया है जो कि जिवाना बंगला से होते हुए और हेड जो पाइनद है वहाँ तक इस ज़िला मुजफ्फरगढ़ की हदूद है। जो बहुत सारी तादाद में लोग हैं वो इन बंद जो बंद हैं, जो पुश्ते हैं दरिया के, उसके ऊपर बैठे हुए हैं और अपने बच्चों समेत वहाँ पे उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है और वो बेयारो मददगार बैठे हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ना उनको कोई टेंट दिए जा रहे हैं और ना ही उनको खाने पीने की अशिया वहाँ पे फराम की जा रही है। ऊपर से बारिशों का सिलसिला भी शुरू है। अपने बच्चों को वो बचाने के लिए जो प्लास्टिक के शापर हैं उनमें वो पनाह लेते हैं। लोग जो हैं अभी भी इंतज़ामिया के तमाम तर इक़दामात से नाखुश हैं और उनका ये कहना है कि अभी तक हमें चीज़ों की फरहमी जो है उसमें तातुल का शिकार हैं। और वो ये कहना जो यहाँ पे लोग हैं वो बार बार मीडिया पे या दीगर चीज़ों पे यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ फराहम नहीं की जा रही, जबकि इंतज़ामिया का दावा है कि हमने इनको तमाम तर चीज़ें इनके लिए मुहैया कर दी और इनको हम रिलीफ कैंपों में लेके जा रहे हैं। जी अच्छा, एक चीज़ मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा 2011-12 का जो सैलाब था, तो इन इलाकों में जाके वहाँ से रिपोर्टिंग करने का एक चीज़ जो हमने देखी कि सैलाब आ जाता है, गुजर जाता है, पानी जो खड़ा रहता है उससे जो वहाँ पर बीमारियाँ पनपती हैं, उसके लिए भी पेशी इक़दाम करना बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है पानी जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश होगी और उसके बाद ज़ाहिर है मच्छर से कितनी बीमारियाँ होती हैं, कितने वायरस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी पहले से आई होप कि इंतज़ामिया ने ख्याल और बंदोबस्त किया हुआ। अच्छा, इस साल हमने आपने जिस तरह कहा कि पानी जब आता है तो वो खड़ा हो जाता है पानी, अब उससे एक तो बीमारियाँ फैलती हैं, सेकेंडली शदीद नुकसान पहुँचते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक तो बारिश, ऊपर से अर्बन फ्लडिंग, तो जितने भी हमारे अर्बन इलाके हैं वहाँ पर रोड्स बदहाली का शिकार। अभी कराची में की बात अगर हम कर लें तो अब वो सड़कें पहचानी नहीं जाती। रोड्स को तो आप निकले हैं अभी आके? नहीं देख कराची की। अरे भाई, अब थोड़ी सी बारिश में बता देती हम कौन है। मैं एग्जैक्टली अब तो ऐसी अबतर सूरत हाल है सड़कों की कि वो सड़कें अब ऐसी हैं कि वहाँ पर जाना दुश्वार है। और आप सोचें कि ये मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता इन सड़कों पर अगर किसी मरीज को लेके जाना पड़ जाए ना, अल्लाह ना करे, तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही डेस्परेट और सैडनिंग सिचुएशन
सिचुएशन भाई अच्छा खासा इंसान मरीज बन जाए इन सड़कों पर। तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो मैं इसलिए भी बात नहीं करूंगी क्योंकि कोई बड़ा दावा भी नहीं है कि बहुत बेहतरीन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं यहाँ पर सियालकोट के हवाले से ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ हैं, उनके वालिद के नाम से मंसूब रोड है ख्वाजा सफदर रोड, वहाँ पर भी सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि गड्ढे पड़ गए हैं। अब ज़ाहिर है वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का खुद इस हवाले से एक स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं जी कि 2019 में सियालकोट में करोड़ों डॉलर के पाइप डाले गए, लेकिन ये मंसूबा एक बारिश का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। अब आई डोंट नो हम इसे बारिशों को जिम्मेदार करार दें, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सह सकता है कि नहीं, या अब हमें ये सोचना होगा, ये प्लानिंग करनी होगी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाया जा सके कि वो इस तरह की बारिशों को बर्दाश्त कर सके। और ये जब हम अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान गई हुई थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी एससीओ समिट में ये तमाम सिचुएशन जो है वो डिस्कस करके आए हैं वहाँ पर कि कुदरती आफात से निपटने के लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, सर आपको वो सुनवाते हैं। ये मंसूबा 2019 में स्टार्ट हुआ था। ZKB जो बड़ी मशहूर आलम वो एक कंपनी है कंट्रैक्टिंग, इस किस्म की आपको 20 सड़कें जहाँ पे उन्होंने पाइप डाला हुआ है पानी की निकासी का, इसकी डिस्पोजल बाहर बननी थी। करोड़ों डॉलरों का प्रोजेक्ट है साहिवाल में भी और यहाँ भी। पहली बारिश जो है उसका सदमा नहीं सह सका जिनका प्रोजेक्ट जो है 3-3.5 साल जो है वो PTI की गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पे काम होता रहा। लाजमी तौर पे हुकूमती जो एहलकार भी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। लेट्स होप कि इसकी अकाउंटेबिलिटी हो, कोई एहतसाब हो, जो लोग इस तबाही के जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले। तो अब सियालकोट में तो ये हुआ ना कि सियालकोट में एक तो अर्बन फ्लडिंग हुई, हाँ। सेकेंडली वहाँ पर बारिश हुई तकरीबन 500-600 मिलीमीटर 24 घंटे के अंदर, और दूसरा वहाँ पर दरिया बिखरे हुए थे। तो पानी आप यकीन करें सदफ, जब मनाजर हम देखे थे 5-5, 6-6 फुट गली मोहल्लों के अंदर पानी था। और ये पानी अगर स्टोर हो सकता होता तो आप सोचें, या ग्राउंड में रिचार्ज हो सकता होता तो हमारे काम में आ जाता। ये रहमत है, लेकिन हमारे लिए जहमत बन जाती है बारिशें। चलें जी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। तो पहले हम मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहे थे, अब जरा हम आपको आज़ाद कश्मीर का इलाका है भिम्बर, वहाँ की सूरत हाल कुछ बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है और वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। और बारिशें जब होती हैं तो अब सब ज़रा अलर्ट भी हो जाते हैं कि बारिशें हो कैसी रही हैं। यहाँ पर मसला ये भी है कि लैंड स्लाइडिंग का खदशा है और आज़ाद कश्मीर में 3 सितंबर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तो हमें यहाँ से राजा मोहसिन हबीब बता रहे हैं सूरत हाल, उनसे जान लेते हैं। राजा मोहसिन बताइए भिम्बर में क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिम्बर आज़ाद कश्मीर में और बात करता चलो हालिया बारिशों की तबाहकारियों की। तो जिला भर में जो मुतद्दर राब्ता सड़कें थी वो लैंड स्लाइडिंग की जर्द में आकर जो है वो जगह जगह से बंद हो गई थी। महकमा शरात की जानिब से बाज़ मकामात पर जो है वो 60% है वो सड़कें जो है वो इस वक्त बहाल कर दी गई हैं। महकमा शरात का मजीद कहना है कि महदूद वसाइल के अंदर जो है वो काम जो है वो बहाली के लिए तेजी से जारी है। दूसरी जानब मैं बात करता चलूँ, बाज मकामात पर जो है वो जिला भर में दर्जनों के हिसाब से लोगों के जो मकान है वो भी जमीन बोस हो गए थे। मकान की छत गिरने से दादी और पोती जहाँ बाक हो गई थी। इस वक्त भी जो लैंड स्लाइडिंग के जो खदशात हैं वो बरकरार हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बार बार हदायत की जा रही है कि लोग गैर ज़रूरी सफर से इजतनाब करें और नदी नालों के करीब मत जाएं। जबकि महकमा मौसमियात का यही बताना है कि ये बारिशों का सिलसिला आइंदा 4 रोज तक जो है वो वक्फे वक्फे से इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। जी अच्छा, कश्मीर वाली साइड पे ना एक ये भी मसला है कि वहां पर थोड़ी सी बारिश होती है तो फौरन लैंड स्लाइडिंग का खदशा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप एग्जैक्टली वहां के पहाड़ अगर आप देखें ना, वहां पे गुलाबी पहाड़ हैं, वो मट्टी वाले पहाड़ हैं, और वहां पे ना वो चिकनी मट्टी जब बारिश के साथ जब मिलती है तो फिर बहुत ज्यादा खदशा बढ़ जाता है लैंड स्लाइडिंग का। वो गदला पानी जिस मनाज़िर में एग्जैक्टली, तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो विद इन लाइक सेकेंड्स आपकी सड़क के ऊपर आगे गिर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आप जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हमें यहाँ पर लोग देख रहे हैं बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से, आप लोग घरों में रहें। अगर बहुत नागुज़ीर है आपका ट्रैवल करना तो फिर आप ट्रैवल करें, वरना यही है कि सैलाबी सूरत हाल में खास तौर पर जब बारिशें हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो आप घरों में रहना ही बेहतर है। और साइम एक चीज़ जो इस साल जो हमने ऑब्जर्व की है, एंड आई होप कि इंतज़ामिया जो तमाम सूबों की हुकूमतें हैं नेक्स्ट ईयर के लिए
جب بھی مانسون کا سیزن آئے گا ہمیں بہت زیادہ تیاری کرنی ہوگی اور اس سال کی جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری پلاننگ کرنی ہوگی، کیونکہ اب بارشیں عام بارشیں نہیں ہیں، اب سیلاب، پھر اگر اس میں ساتھ میں بھارت بھی اگر سیلابی ریلا چھوڑ دے تو پھر آپ کے اوپر مزید مشکل آ جاتی ہے۔ اچھا، لاہور کی جب ہم بات کر رہے تھے تو لاہور میں ہمیں پازیٹیو وہاں سے خبریں آنا شروع ہوئی کہ یہاں سے جو ہے پانی وہ اترنا شروع ہو گیا ہے، لیکن جو اسکول تھے ظاہر وہ بند ہیں اور موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اسکول آج سے کھل گئے ہیں، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ابھی بھی اسکول بند ہیں، وچ از ویری وائز۔ اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ شہر کے تمام اسکول 1 سپٹمبر یعنی آج سے دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں، بلکہ کھل گئے ہوں گے، اب تو بچے اسکول میں ہوں گے۔ اور ضلع انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ والدین اور طلبہ اسکول انتظامیہ سے رابطے میں رہیں، تمام اسکول محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر عمل کریں۔ اب بیسیکلی پورا لاہور تو خیر اس سیلاب کی زد میں نہیں آیا تھا، لیکن دریائے راوی کے اطراف کے جو علاقے تھے، خاص طور پر شادرہ اور وہ جگہیں، وہ سوسائٹیز جو کہ دریائے راوی کے بیڈ کے اوپر بنائی گئی تھیں، وہ تو آبویسلی وہ تو زیر آب آئیں۔ سیکنڈلی پھر فاروق آباد، برکت کالونی، یہ جو مجھے ملحقہ علاقے تھے، اب ہم نے مناظر یہاں تک بھی دیکھے صدر صدف کے جو دیہی آبادیاں تھیں دریائے راوی کے ارد گرد، وہاں کے لوگوں نے باقاعدہ موٹر وے کے کنارے بے سر و سامانی کے عالم میں رات گزاری، اور بلکہ پرسوں لاہور میں اچھی خاصی بارش بھی ہوئی ہے، پراپر ہیوی۔ لاہور کو تو عادت ہے ویسے بارشوں کی، لیکن جیسے سیلابی صورتحال جو ہے ظاہر اس پورے ملک کو متاثر کر رہی ہے۔ اسکول دوبارہ کھل گئے بچوں کے اور ہوپ فلی اب ظاہر ہے ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی سارا چلتا رہے گا، لیکن جہاں ابھی بھی متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ اسکول بند ہیں، اور ظاہر ہے وہ اب ڈیلی بیسس پہ پیرنٹس کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے حساب سے انہیں اپڈیٹس ہوں، تو اس کے لیے آپ کے والدین، بچوں کے والدین کو اپڈیٹڈ ہونا ضروری ہے، اسکول کب سے کھل رہے ہیں کب نہیں۔ ظاہر ہے امور زندگی تو چلنے ہی ہیں، وہ نہیں رک سکتے، کیا کریں، مطلب بارش ہوں گی تو بس بیٹھ جائیں، یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے گھر میں بیٹھ جائیں، لیکن ظاہر ہے کچھ روزگار کے لیے جیسے ہم آئے ہوئے ہیں اور لوگ ہیں، بہت سارے کام جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں۔ بالکل، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، دیکھیں اچھا سیلاب ہو تو کیا شادی رک جن جائے؟ کی ڈیٹیں فکس ہیں ان کی تو شادیاں ہونی ہیں، ڈیٹ شادی کی ڈیٹ، اب یہ لیٹ می کلیریفائی، شادی کی ڈیٹ فکس ہے، ناٹ ڈیٹیں فکس ہیں، جن کی شادی کی ڈیٹس فکس ہیں۔ اب چاہے اگر مطلب لڑکی والے پوسٹ پون بھی کریں، لیکن لڑکے والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی جان ہم نے پہنچنا ہے بارات لے کے۔ تو عارف والا کی اب آپ کو ایک خبر سناتے ہیں تھوڑی انٹرسٹنگ سی۔ عارف والا میں کیا ہوا کہ باراتی بھی سیلاب میں پھنس گئے، اور سیلاب میں پھنسے باراتیوں نے ریسکیو 112 سے رابطہ کیا، اور ریسکیو ٹیم نے سیلاب میں پھنسے باراتیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ یعنی یہ وہ بارات ہے جو کشتی سے پہنچی ہے، سوچیں، ورنہ تو لوگ بسوں میں جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، یہ کشتی سے بارات۔ مطلب میں اب آن اے ویری لائٹر نوٹ یہ سوچ رہا تھا کہ اس قوم کو سیلاب بھی ڈرا نہیں پایا، وہ انہوں نے کہا سیلاب آتا رہے گا، ہم پہلے اپنی شادی جو ہے وہ بھائی تو مطلب کیا شادی روک دیں، ڈیٹ فکس ہو گئی، انویٹیشن چلے گئے، کارڈ چھپ گئے، کیا کرے، اتنا خرچہ ہو گیا۔ بھائی دلہا ہی بہ جاتا تھا تو پھر شادی کس سے کرنی تھی؟ چلے انہوں نے، اللہ نے خیر کی کو، ہاں اوور آل صورتحال ذرا ہم جان لیتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم ایکسپرٹ جو ہیں صورتحال کی، اور کہاں کیا خطرہ موجود ہے، کہاں صورتحال بہتر ہوئی ہے، کیا لوگوں کی مدد کے لیے کیا گیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ NDMA کے ترجمان ڈاکٹر طیب شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ذرا بتا دیں کہ کون سے وہ علاقے ہیں جن میں ابھی بھی خطرہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم اوور آل سچویشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو یا ان علاقوں کو مدد کی ضرورت ہے جہاں پہ خطرہ موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ چونکہ مونسون کا 9th اسپیل ابھی رواں ہے، اور ایک ایکٹیو ویدر سسٹم رائٹ ناؤ اگین پاکستان کے انہی ریجنز کو افیکٹ کرے گا، جس میں نارتھ ایسٹرن یعنی شمال مشرقی پنجاب، آزاد جموں کشمیر، اور اپر کیچمنٹ ایریا آف ستلج ریور، راوی ریور، اور جو چناب ریور ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان کے اندر پورا پنجاب رائٹ ناؤ انڈر ڈینجر ہے۔ وی کین ناٹ سے کہ ابھی خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن آنے والے کل اور پرسوں چونکہ یہ پریڈکشن ہے کہ اگین کافی شدت سے بارشیں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر اور انڈین ریجن آف ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ اور پنجاب میں ہوگی، جس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے ریور فلوز راوی، چناب اور ستلج میں اگین بڑھیں گے۔ لیکن کرنٹلی اگر بات کی جائے کہ وہ ریجنز پاکستان کے اندر جو کہ انڈر رسک ہیں، تو چناب ریور کی اگر بات کی جائے، چونکہ چناب ریور 26 اگست سے اس کے فلوز انکریز ہوئے تھے ہیڈ مرالا پہ، جس نے سیالکوٹ اور گجرات کو افیکٹ کیا۔ دین مرالا سے خانکی پہ گجراوالا، اور خانکی سے گجراوالا کے بعد اس نے حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین کو ہیڈ قادر آباد پہ کرتے ہوئے رائٹ ناؤ
جو چناب کا فلو ہے پیک فلو یہ اس وقت ٹریمو کے مقام پر اس وقت موجود ہے اور ٹریمو کے مقام پر اس وقت تقریباً 5.25 لاکھ کیوسک کے تقریباً جو کہ ویری ہائی فلڈ کہلاتا ہے اور یہ ریجن جہاں پہ یہ ریجن جنگ کا علاقہ ہے یعنی اس وقت جو سب سے ایٹ ڈینجر ریجن ود ان پنجاب چناب ریور کے لیے ہے تو وہ جنگ ریجن کا احمد پور سیال اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجن 18 ہزاری ہے. جنگ ریجن میں جب یہ پانی انٹر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جہلم کا بھی پانی انٹر ہوتا ہے لیکن الحمدللہ جہلم کی اتنا فلو اس وقت ہے نہیں تو جنگ کی بات یہ ہے. آگے یہ پانی نیچے آئے گا تو اس کے اندر راوی کا ریور بھی شامل ہو جائے گا کھانے وال کے پاس. اور اگر راوی ریور کی بات کی جائے راوی ریور چونکہ جسر کے مقام پر فلوز اب لوگ سے نارمل کی طرف چلے گئے ہیں اور نارووال کا ریجن اور اس کے بعد شاہدرہ میں بھی اس نے اپنی پیک تقریباً 2.5 لاکھ پکڑی اور لاہور کے ریجن کو اس نے افیکٹ کرتے ہوئے اب نیچے بلوکی میں سائیوال اور ٹوبا ٹیکسیم کو افیکٹ کرتے ہوئے اب یہ فلو جو ہے یہ سدنئی کے مقام یعنی خانے وال کے ریجن کی طرف اس کا ابھی دباؤ پڑ چکا ہے. یعنی ایٹ ڈینجر رائٹ ناؤ جھنگ فار چناب ریور ہے خانے وال فار راوی ریور ہے. لیکن خانے وال پہ ایک اور بھی اسٹریس یہ ہوگا کہ خانے وال میں جو کہ کل شام تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب خانے وال اور پہ چناب ریور اور راوی ریور کا پانی دونوں مرچ کریں گے تو ادھر فلڈ کا جو دباؤ ہے وہ زیادہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ستلج ریور کی بات کی جائے ستلج ریور نے جو کہ قصور پہ گنڈا سنگھ والا پہ افیکٹ کرتے ہوئے اور ابھی بھی افیکٹڈ قصور سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ قصور ایک طرف سے راوی ریور سے افیکٹ ہو رہا ہے بلوکی کے مقام پر اور دوسری طرف سے قصور افیکٹ ہو رہا ہے ستلج ریور پہ گنڈا سنگھ والا کی مقام پر. یعنی ایٹ موسٹ مور ڈینجر جو ہے اس وقت قصور ڈسٹرکٹ ہے اور قصور ڈسٹرکٹ سے نیچے اگر ہم آئیں تو پاک پتن ہے بہاڑی ہے اور دین بہاول نگر آتا ہے. تو سلیمان کی جو ریجن ہے جو کہ دریائے ستلج پہ اس پہ اس وقت دباؤ پڑ رہا ہے اور یہ آتے آتے دباؤ نیچے ہیڈ اسلام پر بہاول نگر پر آئے گا اور دین جب راوی ستلج اور بیاس کے پانی تینوں اکٹھے ملیں گے پنجنت کے مقام پر تو ہم دیکھیں گے کہ بہاول پور کا جو اچ شریف اور احمد پور ایسٹ ہے جو تحصیلیں ہیں بہاول پور کی اس پہ دریا کا کافی دباؤ ہوگا کیونکہ 3 دریاؤں جو کہ تینوں میں ہائی فلڈ کی سچویشن بنی ہوئی ہے وہ آگے جا کر ایک بات بتائیے گا ابھی ہم نے آج تو خیر دن کا آغاز ابھی ہوا ہے آج کی اگر ہم بات کریں آج سیلابی ریلا کہاں سے گزرے گا اینڈ ان نیکسٹ 24 to 48 آورز کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کیا شدت ہوگی میکسیمم سیلابی ریلوں کی؟ آج ابھی دوپہر 1 بجے تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹریمو کے مقام پر سب سے میکسیمم فلو چناب کا ہوگا جو کہ جھنگ کا ریجن ہے اور شرکوٹ کا ریجن ہے. تو شرکوٹ ڈسٹرکٹ اور جھنگ جو ہے اس وقت جو ہے رائٹ ناؤ نیکسٹ کپل آف آورز سب سے اسٹریس میں موجود ہے. اور بات کی جائے ریور راوی کی تو راوی میں اس وقت ساہیوال کے اوپر دباؤ زیادہ ہے ٹوبا ٹیکسنگ کے اوپر اور آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یہ دباؤ خانے وال ڈسٹرکٹ پہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگلے 48 گھنٹے پنجاب کے سینٹرل ریجن پہ اب زیادہ اس پہ سٹریس پڑے گا جس میں ملتان چونکہ ملتان ایک کافی بڑا اربن سینٹر ہے وہاں سے یہ ریور راوی اور چناب جب مل کر ایک بڑا دریا بنے گا چناب جس میں راوی کا بھی پانی شامل ہوگا وہ ملتان سے گزرے گا تقریباً 8 سے 8.5 لاکھ کیوسک کا ریلا اس سے گزرے گا. اس کے لیے ہم نے پری آئیڈینٹیفائڈ ایریاز بریچنگ سیکشنز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ملتان پر دباؤ زیادہ پڑتا ہے تو فلڈ کی کو ہم کس طریقے سے ریگولیٹ کریں چاہے وہ ہیڈ محمد والا ملتان کے نارتھ پہ ہو یا ہیڈ شیر شاہ ملتان کے ساؤتھ پہ ہو. ملتان کے ساتھ لودھرا پہ بھی کافی افیکٹ ہوگا اور نیچے ملتان سے جب یہ ملے گا ریور ستلج کے ساتھ تو بہاول پور اور رحیم یار خان یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ اگلے 3 دنوں میں دباؤ زیادہ پڑے گا. اچھا ذرا ہمیں سندھ کا بھی بتا دیں کہ سندھ میں یہ کب داخل ہونا ہے سیلابی ریلا؟ جی میڈم سندھ کے لیے کیونکہ ہم زیادہ اس وقت ورڈ اس لیے ہیں کہ سندھ میں سارے دریاؤں کا پانی جب کمیولیٹو ہوگا وہ سندھ میں داخل ہوگا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 6 ستمبر کی شام یا 7 ستمبر کی صبح یہ پانی ایک بڑے ریلے کی شکل میں دریائے سندھ کی میں سے گڈو کے مقام پر کشمور گھوٹکی اس کے ساتھ ساتھ میر پور متھیلو اور کنڈ کوٹ جو کہ سندھ کے ڈسٹرکٹ گھوٹکی اور کشمور کے
बिल्कुल नदरन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा और तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 लाख क्यूसेक का रेला ये या 10 लाख से भी खुदा ना खास्ता एक्सीड ना कर जाए। ये रेला डिपेंड करता है कि अभी करंट वेदर कंडीशंस जो बन रही हैं वो ज्यादा राजनपुर के हिल टोरेंट्स को एक्टिवेट ना कर दे या इसके अलावा किरथर रेंज के हिल टोरेंट्स। तो सिंध में ये 6 की सुबह या 6 की शाम या 7 की सुबह पहुंचेगा और गुड्डू के मकाम पे ये एक काफी दबाव क्रिएट करेगा और उसके बाद ये सखर बैराज पे जो कि सखर और नवाब शाह के रीजन टंडू या टंडू मोहम्मद खान और उसके बाद ये कोटरी में दाखिल होकर दरियाए सिंध जो है वो अरेबियन सी में शामिल हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपने हमें सूरत हाल बताई, थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयब। और जिस तरीके से आपने हमें प्रॉपर एक एरिया वाइज सिचुएशन बताई कहाँ से गुजरेगा अगले 24 घंटे और 48 घंटे में, हम देख रहे हैं सेंट्रल पंजाब जो है वो इससे ज़रा मुतासिर भी होगा काफ़ी ज़्यादा। अल्लाह रहम करे सिंध पे एंड प्रे कि चीज़ें सूरत हाल बेहतर हो जाए। वेरी वरीड अबाउट सिंध। सिंध की हम जहाँ बात करें, सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। NDMA के मुताबिक गुड्डू बैराज जो है वहाँ पर 8 से 10 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। अभी तैयब भी हमें ये बताए थे कि 10 और इवन मोर खुदा न खास्ता वहाँ से ज़्यादा कभी रेला गुजर सकता है। इस वक्त गुड्डू बैराज पर क्या सूरत हाल है? मकामी आबादियों को इनखला करवा लिया गया है, क्या प्रेपरेशंस की गई हैं? एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे अली हसन हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं जी। अच्छा, सिचुएशन तो हम उनसे जानेंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उन्होंने भी गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कादरपुर बंद का दौरा भी किया और जो यहाँ पर वीक पॉइंट्स हैं उनकी फौरी मरम्मत करने जा रही है, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत की, कहा कि जितना बड़ा रेला आ रहा है उसमें कच्चे का इलाका डूब जाएगा। तो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लेते हैं। चनाब और झेलम का पानी ट्रिमू बराज पे आएगा, वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा और सबसे बड़ा रेला भी वही है। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसेक की है। सुपर फ्लड फील्ड पे स्टाफ मौजूद है, हमारी PDA में मौजूद है। हमने पाकिस्तान नेवी से मदद ली है, पाकिस्तान आर्मी हम कांटेक्ट में हैं। एक लेफ्ट बैंक पे पूरी टीम और एक राइट बैंक पे पहुंची हुई है। 192 किश्तियां हमारी अपनी हैं, उसके अलावा प्राइवेट बोट्स वो भी हमने कहा हुआ है डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो हायर करें। 514 रिलीफ कैंप्स पूरे सिंध के अंदर हम कायम करेंगे। हमें उम्मीद ये है कि जो भी पीक आई 7, 8, 9 ये पानी जल्दी निकल जाएगा, इसलिए पीछे पानी इतना ज्यादा नहीं है। चलें तो सारी सिचुएशन पे बात कर लेते हैं, तैयारियां क्या हैं। अब ज़ाहिर है आपने गुफ्तगू तो सुन ली वज़ीर आला सिंध की। सादिया जावेद तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सादिया। और ज़ाहिर है इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि लम्हा ब लम्हा मॉनिटर भी करनी है। अभी हमारी बात हो रही थी NDMA के एक्सपर्ट से, वो ये कह रहा है 6 सितंबर को ये तमाम जो दरिया हैं इनका पानी जो है वो सिंध में दाखिल होगा और 10 लाख या उससे ऊपर का रेला भी हो सकता है। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच सदफ। इस वक्त गुड्डू बैराज का अपस्ट्रीम डिस्चार्ज जो है वो 318 क्यूसेक है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम जो है वो 303 क्यूसेक है और सखर बैराज इस वक्त 285 क्यूसेक पर है और उसका डाउनस्ट्रीम 234 क्यूसेक पर है। इस वक्त सिंध में अगर मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ तो इस वक्त सिंध में सैलाबी रेले क्योंकि दाखिल नहीं हुए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, NDMA ने अभी आपके मैं सुन रही थी उन्होंने 6-7 का है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूसडे और वेडनेसडे की दरमियानी शब जो है वो पानी सिंध के बैराजेस की तरफ गुड्डू कल परसों की बात जी कल और परसों, क्योंकि जब ये पानी ट्रिमू और पंजनत के पास पहुंचेगा तो हम काफी क्लियर हो जाएगी सिंध गवर्नमेंट कि कितना पानी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं गुड्डू बैराज। देखिए गुड्डू बैराज की कैपेसिटी है 12 लाख क्यूसेक और जब सुपर फ्लडिंग हुई थी 2010 में तो इसी बैराज ने 13 लाख क्यूसेक पानी अपने ऊपर से गुजारा था और जो है, लेकिन इस वक्त खुदा ना खास्ता सुपर फ्लडिंग की बिल्कुल तैयारी सिंध गवर्नमेंट ने सुपर फ्लडिंग की है कि अगर 9+ हुआ तो फिर हम सुपर फ्लड की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि 9+ इज सुपर फ्लड, ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सादिया साहिबा एक बात बताइएगा, खुदा ना खास्ता इफ थिंग्स गो साउथ
اور جس طرح وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی کل یہ بات کہہ رہے تھے کہ گڈو بیراج کے اوپر اگر ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ ورس ہوتی ہیں خدا نخواستہ تو کچے کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. تو کچے کی آبادیوں کا انخلا کر لیا گیا ہے یا ان کی منتقلی کے لیے کیا پریپریشنز ہیں؟ دیکھیں کوئی 600 مقامات ہیں فرام گڈو ٹو کوٹری میں اوپر سے پورے نیچے تک جہاں تک اس نے آنا ہے اور اس کے بعد یہ سمندر میں پانی شامل ہوگا. وہاں رائٹ بینک اور لیفٹ بینک پہ 600 جو ہے وہ جو لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا ان سپاٹس کو مارک کر دیا گیا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. وہاں کمپلیٹ پریپریشن ہے. جو سرکاری عمارتیں قریب موجود ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو منتقل کرنے کی اگر ضرورت پڑی. 15 لاکھ کی آبادی ہے جو کچے کی ہے جس کو اگر خدا نہ خواستہ ورس سچویشن میں ہم سپر فلڈنگ کی طرف گئے تو ان کو کمپلیٹلی ایویکویٹ کرنا ہوگا. اچھا یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سپر فلڈ کیسے آپ لوگ اندازہ لگائیں گے؟ 8-9 سے اوپر ہوگا تو لگائیں گے. کس مقام پہ جا کے اندازہ ہوگا کہ یہ سچویشن جو ہے انڈر کنٹرول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے 2010 کا ریفرنس دیا کہ 13 لاکھ سے اوپر کا پانی یہاں سے گزرا تھا گڈو سے. جی پنجنت کے پاس جب پنجاب سے یہ پانی پنجنت کے پاس پہنچے گا اور گڈو بیراج کے لیے وہ اپنا سفر شروع کرے گا اس وقت سندھ گورنمنٹ کو ایکوریٹ فگرز تو خیر کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن اس وقت ایک رف آئیڈیا ضرور سندھ گورنمنٹ کو مل جائے گا کہ گڈو بیراج پر کتنا پانی متوقع ہے. اس جگہ پر تمام دریا جو ہیں وہ مل جائیں گے. پانی ایک جگہ ہوگا پھر وہ گڈو کی طرف بڑھنا شروع کرے گا. اس وقت پر ایک پکچر یقیناً کلیئر ضرور ہوگی کہ کتنا پانی گڈو بیراج کو سے گزرے گا. دیکھیں کوئی بھی ایسی میکینزم تو ہے نہیں کہ ایگزیکٹ فگرز ہوں گے لیکن ایک رف آئیڈیا ضرور سندھ گورنمنٹ کو مل جائے گا. کچے کے علاقے کو پروٹیکٹ کر دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ لوگوں کو کچے کے علاقے سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ راضی نہیں ہوتے. کوئی بھی علاقہ ہو لوگ راضی نہیں ہوتے گھروں کو چھوڑنے کے لیے. لیکن سندھ حکومت نے جیسے کہ آپ نے خود ابھی شارٹ سنایا کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے سپر فلڈنگ کی تیاری کی ہے. 15 لاکھ لوگ ہیں جو وہاں ہیں. ہمارے پاس ایک ایک آدمی کی لسٹ ہے کتنا مال مویشی ہے اس علاقے میں اس کو بھی سیکیور کرنا ہوگا. تو اس کے لیے پی ڈی ایم اے پاکستان نیوی کیونکہ ظاہر سی بات ہے بورڈز کے ذریعے لوگوں کو شفٹ کرنا ہوگا وہ سارے لوگ ایکٹیو ہیں. باقی الرٹ ہے ایکٹیو ہے. سعدیہ ایک چیز اور بتا دیں کوئی ایمرجنسی نمبر جس پہ لوگ رابطہ کر سکیں ڈی سی اوز کے نمبر کچھ ایسے ہیلپ لائن نمبر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں سچویشن؟ جی وہ آج سکھر سے گڈو سے سکھر کیونکہ ابھی پہلا متاثر علاقہ وہی ہوگا وہاں کے لیے سی ایم صاحب نے کل کہہ دیا ہے وہ ایمرجنسی لائنز کو ایکٹیو آج سے کر دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اطلاع بھی دی جا سکے اور ان کو اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ گورنمنٹ سے رابطہ کر سکے بر وقت رابطہ کر سکے. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. اور یہاں ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد اسٹے رہتے ہیں بتا. السلام علیکم. باخبر سمیرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. آج کیا مطلب اب سے موجود ہیں 2 ہفتے بعد آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویورز نے بڑا مس کیا آپ کو. لوگوں کی محبت ہے. مجھے میسیجز بہت سارے میسیجز ملے بہت سوائے کچھ لوگوں کے. تو جناب باخبر سویرا کے پیج کو آپ فیس بک انسٹاگرام ایکس یوٹیوب پر فالو کرنا مت بھولیے گا پلیز. اگر کوئی امپورٹنٹ سیگمنٹ انفارمیشن آپ سے مس ہو جاتی ہے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں ویسے آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا اور آپ کو ذرا ایک خوشگوار خبر سے ہی ویسے گھنٹے کا آغاز کرتے ہیں. میں کر دوں خوشگوار خبر سے آغاز. تو وہ یہ ہے کہ جی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. جو موجودہ قیمت ہے
وہ 264 روپے 61 پیسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس میں جی یہاں پہ ہم کوئی رد و بدل نہیں دیکھ رہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ نئی قیمت 269 روپے 99 پیسے فی لیٹر ہے. مٹی کا تیل 1 روپے 46 پیسے سستا، نئی قیمت 174 روپے 81 پیسے فی لیٹر. لائٹ ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا اور نئی قیمت 159 روپے 76 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. تو مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے پیٹرول مہنگا نہیں ہو رہا. یہ کتنی ویسے خوش آئند بات ہے کہ چلیں ایٹ لیسٹ کچھ ریلیف تو ہے نا، کیونکہ یہاں سے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، وہاں سے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہاں سے کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں، ٹکٹس مہنگی، سب کچھ مہنگا. پھر پیٹرول نیچے آئے بھی آئے لیکن وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آتی ہیں. اور بوجھ کس پہ ڈلتا ہے؟ بوجھ ہم پہ ڈلتا ہے، آپ پہ ڈلتا ہے، سیلریڈ کلاس عوام پہ ڈلتا ہے. اور جب یہ قیمتیں ویسے کم ہوتی ہیں تو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ موجودہ ہی رہتی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کچھ ایسا تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اچھا جی اب ذرا کچھ وزٹ کی بات کر لیتے ہیں. بالکل جی، جس طرح بھی آپ بتا بھی رہی تھی لاسٹ آور کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت SCO اجلاس کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں. اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ چینی صدر شی جن پنگ اور خاتون اول نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا. اجلاس کے آغاز پر تمام سربراہان مملکت کا گروپ فوٹو بھی لیا گیا. اب وزیر اعظم شہباز شریف، روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت کئی ملکوں کے سربراہ موجود تھے. اب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اجلاس میں تنہا نظر آئے. گروپ فوٹو کے بعد صدر اور وزیر اعظم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہال کی جانب گئے، لیکن مودی الگ تھلگ سیکیورٹی اہلکاروں سے ہاتھ ملاتے نظر آئے. یہ کیا اچھا یہ تو بھائی ہونا ہی تھا. ہم آپ سوچیں شنگھائی تعاون تنظیم کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہتے تھے، ہر سال اس کی گیدرنگ ہوتی ہے، سربراہان مملکت ہوتے ہیں، لیکن اس سال مختلف کیا ہے؟ اس سال مختلف ہوا ہے بنیان مرصوص. الحمدللہ اس میں کامیابی کے بعد اب بھارتی جہاں بھی جاتے ہیں، خاص طور پہ نریندر مودی جہاں جاتے ہیں، وہ ہمیں ایسے ہی تنہا خلاؤں میں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کی اب ظاہر ہے پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے، جو ہمارے وزیر اعظم کو پذیرائی مل رہی ہے، جو ہمارے فیلڈ مارشل کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ تھوڑے سے انسیکیور ہو جاتے ہیں بھارتی. سیکیورٹی ہمیں دکھتی ہے، غشی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں. بھائی جب آپ نے بیوقوفانہ باتیں، آپ اتنی بڑی معیشت کے وزیر اعظم ہیں، آپ ایسی بیوقوفانہ باتیں کریں گے کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی کھاؤ، اس طرح کی فضول پانی اور لہو ایک ساتھ نہیں. یہ باتیں اب ایسے بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے، ایکسپوز ہو گیا ہے. بھارت جو خطے میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا پوری عالمی برادری کو پتہ چل گیا. اور یہ اب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ مودی جو تھے وہ کس طریقے سے فومو ہو رہا ہوگا ان کو. میرے خیال سے he was cornered and وزیر اعظم was standing with all the boys, all his squad. اس میں رجب طیب اردوان تھے، اس میں بیشتر اور بھی ممالک کے سربراہان مملکت تھے، ہم منصب بھی تھے. صدر پیوٹن سے بھی وہ ملاقات ہوئی ان کی، لیکن ہمیں نا بڑے وہ اگنورڈ نظر آئے. پیوٹن سے ملاقات جب ہو رہی ہے تو مجھے وہ یاد آ گیا S-400. تو بس وہ اب کہتے ہیں نا ان ملکوں کی ہزیمت جو اٹھانی پڑی وہ بھارت کی وجہ سے اٹھانی پڑی. اب کیا کریں؟ انہوں نے تو اپنی طرف سے بھرپور ٹیکنالوجی دی بھارت کو. رافیل طیاروں کی بات کر لیں، S-400 کی بات کر لیں، مگر جنہیں چلانا ہی نہ آئے، جن کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ خیر یہ کتنی اہم ہے اور کیا ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں آفٹر مے، آفٹر مارکہ حق، آفٹر بنیان مرصوص، اور پاکستان کو جو اب ماشاءاللہ الحمدللہ پذیرائی ملتی ہے. ذرا اس صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر اور تجزیہ کار ڈاکٹر جمیل خان. جمیل خان صاحب تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے پاک چین دوستی، شنگھائی تعاون تنظیم، اس کی اہمیت، اس کی سگنیفیکینس، لیکن سب سے پہلے بتائیے جو استقبال ہو رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر کا، ہمارے ڈیلیگیشنز کا، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آفٹر بنیان مرصوص، تو اس پہ حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ واٹ ہیز چینج ایکچولی؟ انفیکٹ ہر بدلتے دن کے ساتھ اور ہر اگلی SCO کانفرنس اور سمٹ میں پاکستان کی اہمیت مزید کلیدی ہوتی جا رہی ہے. اور اس مرتبہ خاص طور پر جو جنگ جیتی ہم نے اور مارکہ حق میں، اس کے بعد پاکستان کا پروفائل آگے بڑھ گیا. دو باتیں اس میں ہوئی ہیں. ایک تو انڈیا میں جو انڈیا کے ویپنز تھے جن ممالک نے سپلائی کیے تھے وہ ٹیسٹ ہو گئے، ویسٹرن بھی اور اس میں کچھ رشینز بھی جو آپ نے ذکر کیا بھی، اور اس کے علاوہ چائنیز جتنے بھی ہیں اس نے ہماری صلاحیت کو بتایا کہ it's a man behind the gun, it's a man behind the machinery. تو اس لحاظ سے ہمارا پروفائل تو یقیناً بڑا ہے. اور اس کی غمازی آپ کو نظر آتی ہے اس قسم کے جو کانفرنسز یا سبمٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے، جس گرم جوشی سے سربراہان ہمارے پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مل رہے ہیں، فیلڈ مارشل سے، تو اس کے پس پردہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس وقت اگر آپ نے دیکھا جائے تو پوٹن نے اپنی اسپیچ میں کیا کہا, شپنگ من نے اپنی اسپیچ میں کیا کہا, اس کا احاطہ چند لمحوں میں تو کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کی ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت گلوبل 43% آف دا گلوبل پاپولیشن وہ اس پورے خطے میں, ایس سی او کے خطے میں, اور دنیا کی تقریباً 27 سے 30% جو جی ڈی پی ہے وہ اس خطے میں ہے. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ تقریر میں بھی جن چیزوں کا اشارہ دیا گیا شپنگ کی طرف سے, یا جو ایجنڈا تھا, اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو شفٹ ہے فرام گلوبل ویسٹ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف جو شفٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور اس کی غمازی کی گئی. اور یہ بتایا گیا پوٹن کی طرف سے بھی کہ ہمیں جتنے بھی ممبرس ہیں ان کی ساورنٹی, ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا, اور اس کا اشارہ دیا گیا, بہت سارے کامنٹیٹرز ہیں, کہ اس وقت جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں اور جو آپٹکس نظر آ رہے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ کی جو ہیجمونک, اور خاص طور پر اس میں سب سے بڑا ملک جو ویسٹ کا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس, اور اس کی ہیجمونک جو ایک رویہ ہے اس کو یہ توڑ کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم اب سامنے ابھرتا نظر آ رہا ہے. اس کے ایجنڈے پہ اگر بات کی جائے تو اس میں ریجنل سیکیورٹی میں ایران بھی آ جاتا ہے, حالانکہ اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہوتی ہے, اس میں باقی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ریجنل سیکیورٹی میں جو اس کے ممبرز ہیں ان کی ساورنٹی کی جو کہ پوٹن نے بات کی وہ بھی آ جاتی ہے. تو باقی اس میں تو نارمل چیزیں, کلائمیٹ چینج ہمیشہ بات ہوتی ہے. ملٹی لیٹرل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹری کے آپ کو اس میں افراد نظر نہیں آئیں گے, ویسٹرن طاقتوں کے, قوتوں کے, اس لیے کہ یہ جو سارے کا سارا ہے معاملہ. اور آپ مودی کی بات کر رہی تھیں اپنے انٹرو میں, تو مودی جو ہے وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو کر اور سارے فائدے لے کر اور پھر آ کے جب شامل ادھر ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر جن حالات میں سے گزرے ہیں پچھلے دنوں, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ان کو سبکی ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے اور ٹریڈ ٹیرف کی طرف سے, تو اب ان کی لیننگ تھوڑی سی اس طرف ہوتی نظر آ رہی ہے. انہیں پتہ ہے مودی کو کہ انڈیا کی اگر ترقی کا راز ہے تو صرف ایک بات میں ہے کہ وہ اس خطے میں اس بلاک کے ساتھ اپنا الائن کرے, یہ بالکل اس خطے کے ساتھ اپنی الائنمنٹ جو ہے وہ درست کریں. جمیل صاحب, آپ نے ویسٹ کا ذکر کیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ بھارت سے خفا ہیں. بھارت میں کیا چل رہا ہے, وہاں پر امریکہ مخالف بیانیہ پروان چڑھ رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو فون کال تھی مودی اور ٹرمپ کے بیچ میں, جو لاسٹ فون کال تھی, اس کے بعد کام بڑا خراب ہو گیا. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 50% ٹیرف تھا اس کا باقاعدہ نفاذ بھی ہو گیا بھارت کے اوپر امریکہ کی جانب سے. یہ کیا ڈائنامک دیکھ رہے ہیں آپ, بھارت کیوں یہ ہاتھ پاؤں جوڑ لیتا ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے؟ جی, ملکوں کے درمیان جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائے, دیکھیں اس ٹیلی فون میں جس کا ذکر کہ نیو یارک ٹائم میں بھی بڑی اچھی طریقے سے کر دیا گیا ہے, اس میں ہوا کیا کہ جب ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تذکرہ کیا کہ یہ میڈیشن جو ہوئی ہے اس میں جنگ بندی ہوئی ہے, اس کا ذکر کیا, اور بعد میں بتایا کہ نوبیل پرائز کے لیے پاکستان نے مجھے نامینیٹ کیا ہے. تو اس سے اس کا اشارہ ملتا تھا کہ بھائی جنگ آپ کے لیے بھی تو بند کرائی ہے نا, آپ کو بھی تو مار سے بچایا ہے ہم نے, مار پڑنے سے بچایا ہے. تو اس میں مودی نے کہا کہ نہیں, یہ امریکہ کا ایسی کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ بائیلیٹرل طور پر ہمارا معاملہ ہے, ہم اس کو طے کریں گے انڈیا اور پاکستان. ایک تو اس پہ ناراضگی ہوئی کیونکہ انہوں نے 40 مرتبہ کہا ہے, اور میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میڈیشن انہوں نے کرائی ہے. اور ہوا یہ ہے کہ انڈیا کیوں اس طرح کر رہا ہے, کیونکہ انڈیا کا ایک ریٹرک ہے, ایک پورا اس کا فارن پالیسی کا بنیاد اس بات پر ہے کہ بائی لیٹرلزم, کہ پاکستان سے جو بھی معاملات ہم طے کریں گے بائی لیٹرل طریقے سے کریں گے, اور اگر ہم نے کسی اور فریق کی بات سنی یا اس کو آنے دیا تو یونائٹڈ نیشنز کے 6 کے قریب جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے کشمیر کے حوالے سے, پھر اس کو ماننا پڑے گا ہمیں. پھر اس معاملے میں کشمیر سے ان کو جو انہوں نے ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے, اور کشمیر کو 370 اور 35 کے تحت جو اس پہ دبوچ لیا ہے کشمیر کو, تو وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا. تو اصل معاملہ پیچھے پس پردہ یہ ہے, ورنہ تو 50% ٹریڈ اپنے اوپر لگا چکے ہیں, اور اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اپنے لیننگ دکھلائیں اس بلاک کی طرف, چائنا رشیا
رشیا جو کہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس بلاک میں شامل ہونے کا اگر ہم انڈیا دیتے ہیں تو امریکہ شاید مان جائے اور اپنے لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا ایگو تو چائنا کے ساتھ بھی ہے, معاملات تو چائنا کے ساتھ بھی اس طرح سے اچھی نہیں ہے. اور پھر جب پاکستان انڈیا مارکا ہو رہا تھا تو اس میں بھی اب یہ کہا جا رہا تھا انڈیا کی طرف سے کہ جی اصل تو چائنا ہے اس کے پیچھے. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان چائنا تعلقات کے حوالے سے, بیکاز ظاہر ہے یہ وہ میٹنگز ہوتی ہیں, یہ وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پر مزید تعلقات اسٹرینتھن ہوتے ہیں. سو ہمارے چائنا سے اچھے تعلقات ہیں, لیکن پاکستان کے اب جس اسٹیٹس جس کہتے ہیں نا ہم ایک پوزیشن آف پاور سے بات کر رہے ہیں, یہ تعلقات آگے کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, تعلقات کا بڑھنا ایک نیچرل ہے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں یہ درست ہے کہ ہماری جو تعلقات ہے چائنا سے, ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں, اس کی مثال کسی اور ملک سے نہیں دی جا سکتی, کیونکہ وہ ہم کہتے رہے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری, شہد سے میٹھی, اسٹیل سے مضبوط, کی ہم کہتے رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ غیر متزلزل تعلقات ہیں. لیکن ملکوں کے درمیان میوچول انٹرسٹ اور میوچول ریسپیکٹ ہوتا ہے جو ہم نے ہمیشہ پاسداری کی ہے. چائنا کا میوچول انٹرسٹ کیا ہے؟ چائنا اس وقت 2.5 مہینے میں اپنی مال برداری کرتا ہے, تیل لے کے جاتا ہے گلف اسٹیٹ سے. یہ سی پیک کے تحت ان کو صرف 1 ہفتے میں پہنچ جائیں گے اور ان کی ایک اسٹریٹجک لائن محفوظ ہو جائے گی. اس وقت وہ خونخوار طریقے سے جو پاس کے وہاں سب مرینز اور نیوکلیئر سب مرینز اور ڈپلائمنٹ ہوئی ہے امریکہ, آسٹریلیا اور یو کے کی طرف سے, اور کوارڈ جو اس کے خلاف ہے, تو وہ کم از کم ساؤتھ چائنا سی کو بلاک کر سکتا ہے. جب یہ تو ہو گیا میوچول انٹرسٹ, اسٹریٹجک انٹرسٹ. دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ اکنامیکلی بھی اگر پاکستان میں جس طرح کہ ابھی فیز 2 پرائم منسٹر بات کرنے کے ابھی اس دفعہ فیصلہ انشاءاللہ جب شپنگ سے ملاقات ہوگی جو کہ ہونے والی ہے, اور لی کوانگ جنہوں نے جو کہ پوری دولت پر ان کو اس پہ اختیار حاصل ہے اس کو خرچ کرنے کا, جو ان کے پریمیئر ہیں ہمارے پاس آ بھی چکے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو ہم کہتے رہے ہیں کہ سی پیک میں تقریباً 70,000 ملازمتیں تو ایک دم ایک ڈائریکٹ ملنے والی بات ہے, اور جو اگر منصوبہ جس طرح ہے تو آپ دیکھیں گی, اور تقریباً اس سے 1.5 ملین کے قریب جو الٹیمیٹلی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شی پنگ نے جو اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں گلوبل ساؤتھ جو ہے اس کو متحد کرنا ہے, گلوبل ساؤتھ کی سولیڈرٹی کو ہم نے دکھلانا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے چائنا کے میوچول انٹرسٹ کا, ہمارا میوچول انٹرسٹ ان کے ساتھ ہے, مراسم کے ساتھ ساتھ میوچول انٹرسٹ بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اب ہمارا جو اکنامک فیز آ رہا ہے فیز 2, جس کے لیے اب رول ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ اس میٹنگ کے بعد, اور اب تو فیز 1 تقریباً مکمل ہی ہو چکا ہے, تو اس میں اس کے ثمرات ملیں گے. اس سے کرنا پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی پر تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کا مقدر تابناک ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل خان صاحب, اور بہت سی خوشائن خبریں آنے والی ہیں آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے, ٹریڈ کے حوالے سے, جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے, معاہدوں کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. بس انشاءاللہ اللہ خیر کرے. اس سال ہم نے اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کرنا ہے کہ اگلے سال ہمیں کلائمیٹ چینج کے جو ثمرات ہیں, یہ جو اس کے ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہیں, یہ بھی نہ برداشت. آئی تھنک اب نیکسٹ ٹائم نا ہمیں اس طرح کی جو میٹنگ ہو نا جہاں بھارت آئے اور پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی اور دنیا بھر کی ایک ہمیں لپ ریڈنگ ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا چاہیے, تاکہ میں جاننا چاہتی ہوں وزیر اعظم صدر پیوٹن سے کیا باتیں کر رہے تھے. بڑا مجھے انٹرسٹنگ یہ ساری سچویشن لگی تھی, میرے اندر کی کیوریوسٹی جاگ گئی ہے. اکثر وہ سیلیبریٹیز کی ہو رہی تھی نا, کائلی جینر کیا بول رہی تھی ساتھ والے, اور ایک باڈی لینگویج ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے, بتائیں نریندر مودی جو ہے وہ کیا خلا میں سوچ رہے ہوتے, کون لوگ ہیں جو خلا میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ کیا ان کی بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہوگا. ہاں اچھا جی, اب ظاہر ہم آگے بڑھتے ہیں, ورنہ تو یہ ٹاپک ایسا ہے جس سے ہم بولتے ہی رہیں اور شو ہمارا ختم ہو جائے. اچھا جی, افغان POR کارڈ ہولڈرز جو ہیں اس حوالے سے جو ان کی واپسی تھی اس کی ڈیڈ لائن اب ختم ہو گئی ہے, اور آج سے جو پاکستان میں مقیم PO کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا. سو اب کیا کیا جا رہا ہے, ظاہر کارروائی کیا ہو رہی ہے, کہاں کہاں ہو رہی ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ ہیں. تو ذوالقرنین ذرا ہمیں سچویشن کرنٹ بتائیے, کیونکہ آج ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے. جی بالکل, کل جو ہے وہ آخری دن تھا افغان POR کارڈ ہولڈرز کا,
اور انہیں کہا گیا تھا کہ جیسے ہی مدت ختم ہونے والی ہوگی اس وقت تک تو ان کو کہا جائے گا کہ وہ خود ہی یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور کل جو ہے تورخم بارڈر پر بھی رش دیکھا گیا ہے، جو خود سے جانا چاہ رہے تھے افغان ریفیوجیز وہ کافی تعداد میں وہاں پہنچے بھی ہیں، اور وہاں پر ان کو فیسلیٹیز بھی کیا جا رہا تھا، FIA کی جانب سے ان کو واپس بھجوایا جا رہا تھا۔ جتنے بھی پنجاب سے آنے والے ہیں یا مالاکنڈ مردان سے جو حاجی کیمپ میں رہائش پذیر تھے افغان پذیر، ان کو جلوزئی کیمپ میں رکھا گیا تھا اور وہاں سے ان کو واپس بھجوایا جا رہا تھا۔ اب کل جو 31 اگست آخری تاریخ تھی، اس کے بعد حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی، اس کے بعد کارروائی ہوگی۔ آج سے باضابطہ جو کارروائی ہے اس کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ پورے ملک میں جتنے بھی افغان باشندے جہاں رہ رہے ہیں، جن کے پاس POR کارڈ تھے اور اب وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتار کرنے کے بعد 14 فیرن ایکٹ کے تحت جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، اور اس کے بعد ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ تمام جو حساس ادارے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر جو ہمارے پولیس ہے، FIA ہے، اسپیشل برانچ ہے، جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ان کی ہو چکی ہے، اور ایک مرکزی کنٹرول روم بھی قائم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے تمام ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اب جو گرفتار ہوگا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، اور پھر ان کو تورخم بارڈر پر ایک بات بتائیے گا، جس طرح بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ حاجی کیمپ، ہری پور، مردان، مالاکنڈ، پنجاب سے آنے والے جو افغان باشندے تھے ان کو جلوزئی کیمپ منتقل کیا گیا۔ اچھا، گزشتہ روز بھی جو رضاکارانہ طور پر افغان باشندے آئے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ تورخم جو بارڈر ہے وہاں پر شدید رش تھا۔ ذرا تورخم بارڈر کے حوالے سے بتائیے گا، وہاں انتظامات کیا نہیں پراپر انتظامات ہیں؟ رش کیوں ہو گیا؟ کیا سچویشن تھی وہاں پر؟ جی، رش کی جو وجوہات ہے وہ سیلابی پانی بھی ہے، کیونکہ جو پاک افغان روڈ تھا، ایک روڈ جو ایک سائڈ بھی بہہ گئی تھی سیلاب کے پانی میں، جس کی وجہ سے یہ رش جو ہے وہ بڑھ گیا تھا۔ وہاں پر جو FIA کے کاؤنٹر ہیں وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جلد بھجوائے جا چکے۔ تمام جو انتظامات ہیں، جو وہاں پہ کیمپ بھی بنائے گئے ہیں تاکہ وہاں پر لوگ بیٹھے رہیں، ان کو سہولت فراہم کی جا سکے، اور جیسے ہی صورتحال بہتر ہو تو پھر ان کو نکالا جائے۔ لیکن صاف ظاہر ہے وہاں پر اس وقت بھی 8 سے 10 کاؤنٹر ہیں، تو اگر فرض کیجئے وہاں پر 300-400 بندہ بھی ہے تو تب بھی رش ہی محسوس ہوتا ہے اور ٹائم لگتا ہے۔ تاہم کل جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے ان کو واپس بھجوا دیا گیا ہے، باقی جتنے تھے ان کو کیمپس میں رکھا گیا ہے، اور اسی طرح اب جو گرفتار ہوں گے ان کو وہاں پہ پہنچایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اب جو افغانی گرفتار ہوگا اور وہ واپس جائے گا، اب وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا، اب وہ واپس بھی نہیں آ سکے گا، نہ تو اس کا ویزا لگے گا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتے اب جن کو ڈیپورٹ کیا جائے گا ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، واپس نہیں آ پائیں گے۔ بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور پاکستان میں مقیم افغان باشندے POR کارڈ ہولڈرز، ان کی آج واپسی کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب جو POR کارڈ ہولڈرز افغان باشندے ہوں گے پاکستان میں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو پھر ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ چلیں جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جو کار پالیسی ہے، یعنی کاروں سے متعلق جو حکومتی پالیسی ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن نے حکومت کا جو ڈرافٹ ہے جو کہ ہے موٹر وہیکل ڈیولپمنٹ ایکٹ 2025، اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اب ظاہر تحفظات کیا ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس ایکٹ کو جائز اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کے خلاف قرار دے رہے ہیں موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اب دیکھیں پاکستان کے لیے، جس طرح بتایا صدف نے آپ کو، کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اب حکومت کی جو TR تحفہ اسکیموں کو ختم کرنے یا محدود کرنے کی پالیسی کو اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق سلب کرنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی اسمبلرز نے 35 سال قبل 100% لوکلائزیشن اور مقامی گاڑیوں کی تیاریوں کا وعدہ کیا، جو اب تک پورا نہ ہو سکا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی وجہ سے پاکستانی صارفین کو مہنگی اور غیر معیاری گاڑیاں خریدنا پڑ رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ اب حقیقی سٹیک ہولڈرز کو پالیسی مشاورت میں شامل کیا جائے تاکہ کاروباری مسائل پیدا نہ ہوں۔ چلیں تو اس پر بات ہی کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب کیا ایکچولی ڈیٹیل میں مطالبات ہیں، کیا کیا جانا چاہیے، اور یہ ڈرافٹ ہے کیا بیسکلی بتا کیا رہا ہے ہمیں۔ چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن HM شہزاد نے ہمیں جوائن کیا، جو اس ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ ان کے خط میں کیا ہے یہ بھی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں
थैंक यू सो मच शहजाद साहब। ज़रा सा हमें बता दें, ये मोटर डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट जो है, इस पर बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ात क्या है जो हमने कुछ मेंशन किए, ज़रा थोड़ा सा आप इसे एलैबोरेट करके बताएं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। बिल्कुल। हम WTO के अंडर आते हैं। हमने आज से कोई 20 साल पहले WTO को साइन किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वो जितने भी दुनिया के ममालिक है वो उसके मेंबर्स हैं, हम भी मेंबर्स हैं। और वो WTO ये कहता है कि दुनिया के अंदर जिस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती हो, उसमें ड्यूटीज़ कम करके आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में वो तमाम चीज़ें दी जाएँ जो 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 उस चीज़ों का तलबगार है उस मुल्क के अंदर। लाइफस्टाइल उनका बेहतर जी हाँ। है। तो एक गाड़ियों के हवाले से ये बड़ा कंसर्न रहा है WTO का कि भाई आप इसको क्यों नहीं ड्यूटीज़ कम करते हैं और क्यों नहीं पाकिस्तानी अवाम को सस्ती और म्यारी गाड़ियाँ आप देते हैं। फिर इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि 1981 में जब पाक सुजुकी बनी तो एक डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर साइन हुआ। उसकी स्पिरिट सदफ ये थी कि हम 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाएंगे, हम लोकलाइजेशन करेंगे, अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे और फिर हम एक्सपोर्ट करके एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को 5 क्या पता नहीं कितने साल गुजरे, अब तो 40 साल हो गए सुजुकी को, और टोयोटा होंडा को आज 35-36 साल हो गए। आज भी हम असेंबलर्स हैं, आज भी हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। अच्छा, फिर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी आप अपनी पाकिस्तानी अवाम को दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सदफ, आपने और हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं गाड़ियों के ऊपर। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं पड़ोस मुल्क का नाम नहीं लेता। वहाँ पर ये जो सुजुकी अल्टो है ना, वहाँ के रुपीस में 4.25 लाख की है। अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो पाकिस्तानी 13 लाख बनते हैं। आज आप वो गाड़ी जिसमें आप बैठना पसंद ना करें, वो आप 32.5 लाख रुपए की दे रहे हैं। क्यों? फर्क ये है कि वहाँ 100% लोकलाइजेशन है और 100% वो जो भी मुल्क। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? ये लोकलाइजेशन नहीं हो सकी। आपने कहा 5-5 साल की पॉलिसी से 40 साल हो गए। इसकी सबसे बड़ा जिम्मेदार जो ना वो EDP है और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है। आप क्यों टाइम देते गए, क्यों नहीं? अच्छा, इतना ही कसूरवार लोकल असेंबलर्स भी है और इनका वेंडर भी है। मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हम आज इस दौर में खड़े हैं कि हम दुनिया से CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके आज पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है। आपका सदफ करोड़ों डॉलर, साइम करोड़ों डॉलर आपका CKD SKD इंपोर्ट करने में जा रहा है और फिर आप आवाम को दे क्या रहे हैं? 6 महीने का टाइम, 7 महीने का टाइम। अगर फौरी तौर पे अभी आपको गाड़ी चाहिए, आप ब्लैक में गाड़ी खरीदें। कहाँ होता है? अच्छा, वैसे अब मेजॉरिटी वैसे अवॉइड भी करती है इंपोर्टेड, इसलिए कि वो कहते हैं जी पार्ट्स नहीं मिलते, उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है, तो फिर वो लोकल की तरफ ही जाते हैं। अच्छा शहजाद साहब, एक बात बताइएगा, अब थोड़ी सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि अभी हुकूमत ने जो मजीद 40% ड्यूटी आयद की है, इसका ये सिनेरियो है कि 2026 में 30% हो जाएगी, 2027 में 20 हो जाएगी, फिर 2028 करते करते इस तरह कम होते होते भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो फिर वेट ही करते रहेंगे। हाँ, तो इसके मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे आवाम के ऊपर? नहीं, पहले तो एक देखें, इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं कि जो ये इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत आती है, एक तो इस समंदर पार पाकिस्तानी भेजता है और आपको डॉलर में ड्यूटीज और टैक्सेस देता है। अच्छा, ये तो अपनी जगह आप बात समझ लें। अच्छा, हमारे ये जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं ना, इस पर 132% से लेके 450% ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं। लोकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ 35% देते हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर मजीद आप कह रहे हैं कि हम 40% और बढ़ा देते हैं, फिर हम हर साल 10% कम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं, ये आपको 2030 तक आपने ये ख़त्म करने हैं और आखिर में जाके 20% या 15% सिर्फ ड्यूटीज़ रहेगी। RD रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, दूसरे टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो सेल टैक्स होगा 20% या कस्टम ड्यूटीज होगी। सही। ये लेकिन 5 साल किसने देखे? आज आपको ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर कह रहा है कि नहीं जी आपको मैं अभी दवाई नहीं दूंगा, 5 साल बाद आइएगा। मुझे तकलीफ आज है, मुझे गाड़ी की ज़रूरत आज है। आप देखें ना, एक छोटी फैमिली जिसके 2-3 बच्चे मियाँ बीवी है, आज वो हमारे मुल्क की गाड़ी लेने से जो है वो अगर 5 साल पुरानी गाड़ी आएगी तो ये हम फिर ना समझे कि यहाँ जंक यार्ड बन जाएगा। वो कितना, इसकी माइलेज कितना होगा, कितना चली हुई गाड़ी होगी वो। देखें, एक बात ये समझ लें कि जापान की जो डोमेस्टिक गाड़ी है दुनिया की नंबर 1 एक गाड़ी होती है। जापान अपनी आवाम को जो गाड़ी देता है वो शायद एक्सपोर्ट भी नहीं करता
اور یہ ڈومیسٹک گاڑی ہی آتی ہے. یہ تو 5 سال پرانی ہے, تو خیر 6 سال اور 10 سال پرانی بھی آہستہ آہستہ 2026 سے آپ جو ہے وہ 10 سال پرانی بھی لا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ آپ کو میں بتا دوں, جب وہ ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ 100% انجن وائز, باڈی وائز, سسپینشن وائز, پیٹرول ایوریج وائز, بریک وائز لاجواب گاڑی ہے. اچھا, ہم اپنے اس سے ہٹ جائیں گے کہ جو یہ اب جو نیا جو ایکٹ لے کے آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ کہ جو اس میں آپ نے شرائط ڈال دی ہیں, 2 شرائط تو آپ کی مان لیتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھی گاڑی امپورٹ کرے وہ سیل ٹیکس میں بھی رجسٹرڈ ہو, انکم ٹیکس میں بھی رجسٹرڈ ہو. لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک یہ دے دیا کہ جی وہ ای ڈی پی سے لائسنس لے, پھر اس کا اتنا بڑا شو روم ہو, پھر اس کا اتنا بڑا ورک شاپ ہو. بھائی ای ڈی پی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ای ڈی پی دیکھتا ہے کن چیزوں کو, وہ صرف گاڑیوں کو نہیں دیکھتا. ای ڈی پی اور بہت ساری چیزوں کو بھی پاکستان میں دیکھتا ہے. اس کا کام ہے کوالٹی کو چیک کرنا اور جو بھی اسمبلنگ یہاں چیزیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھنا. امپورٹ ایکسپورٹ کا تو تعلق ڈائریکٹلی سیدھا جو ہے وہ کامرس منسٹری سے ہے, وزیر تجارت سے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نے وزیر اعظم سے بھی اپیل کی ہے, اپنا فائنانس منسٹر سے بھی اپیل کی ہے کہ جناب اس کے اندر ہمیں کامرس منسٹر کے ساتھ بٹھایا جائے. عوام کو سستی معیاری گاڑی دینا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک بہت بڑا ریونیو چاہتے ہیں. اور دوسرا, لاکھوں لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں جو 35, 40, 50 سال سے. کیا ہے پھر آپ کی؟ دیکھیں, ہم نے کیا کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ہمیں انوالو کر کے کامرس منسٹری سامنے بیٹھے ہمارے اور ہمارے ساتھ یہ طے کر لیں کہ یہ گاڑیاں آئیں گی تو کس طرح آئیں گی. دوسرا, یہ 40% ڈیوٹی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑیاں نہ آئیں. اچھا, جو شرائط آپ نے ڈالی ہیں اس پر من و من جو فائدہ پہنچے گا وہ لوکل اسمبلر کو پہنچے گا یا ان کے آتھرائز ڈیلر کو پہنچے گا. ان کے پاس شو روم بھی ہے, ان کے پاس ورک شاپ بھی ہے, ان کے پاس ای ڈی پی کا آلریڈی لائسنس موجود ہے اور انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں وہ رجسٹر. سر, اس رکاوٹیں تو مطلب ختم یہ ہے کہ گاڑی تو امپورٹ ہوگی اور عوام تو بیسیکلی عوام کو تو ریلیف چاہیے نا. آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے شو روم والے متاثر ہوں گے, لیکن عوام کو تو سستی گاڑی ملے گی. مجھے, آپ کو, ان کو سستی گاڑی ملے گی جو کہ ہمارے لیے ریلیف ہے. نہیں, نہ ملنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف وہ جو ہے اپنی گاڑی سی کے ڈی ایس کے ڈی اسمبلڈ بھی کر رہا ہوگا اور دوسری طرف وہ یوز گاڑیاں بھی منگا رہا ہوگا, تو وہ کبھی بھی بہت بڑا فرق نہیں رکھے گا. اچھا, ڈائریکٹلی جو ہم لوگ ہیں وہ ہم ان کو کمپٹیشن دے سکتے ہیں, ایک صحت مند کمپٹیشن دے کے عوام کو سستی گاڑی ملے, معیاری گاڑی ملے. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیں, 2026 سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ پلانٹ گاڑیوں کے لگیں گے پاکستان میں, انٹرنیشنلی جو کافی الیکٹرانک فیمس گاڑیاں ہیں ان کے لگیں گے, چارجنگ پوائنٹس بھی لگیں گے, تو اس سے صورتحال بہتر نہیں ہونے جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی بھی گاڑی پاکستان میں جب تک سستی, معیاری اور عوام کی قوت خرید میں نہیں آئے گی, جب تک ملک میں لوکلائزیشن نہ ہو, میں ای وی کے میں چاہتا ہوں ای وی پاکستان میں آئے کیونکہ آپ کا پیٹرول بچے گا ای وی سے. لیکن کیا ہمارے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس جیسے یہ تو پالیسی بتائے گی نا کہ پالیسی, میں نے اس کو بھی اسٹڈی کی ہے, بہت اچھی پالیسی ہے. 3 دن پہلے ہی وزیر اعظم صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا اور وہ پالیسی آ بھی چکی ہے, میرے پاس موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک دیکھیں آپ سستی معیاری گاڑی چاہتے ہیں نا تو لوکلائزیشن ہو. اب یہ بھی تمام کیا کر رہے ہیں, جو بھی ای وی آلریڈی 3-4 کمپنی آ چکی ہیں جو ای وی پہ کام کر رہی ہیں, وہ بھی سی کے ڈی ایس کے ڈی اسمبلی امپورٹ کر رہی ہے. صدف, جب تک آپ کے ملک میں وہ پارٹس نہیں بنیں گے ای وی کے ہوں, ہائیبریڈ کے ہوں یا پیٹرول کے ہوں, آپ سستی گاڑی کیسے دیں گے؟ ہاں, سستی گاڑی دینے کا ایک اور ہی راستہ ہے, استعمال شدہ گاڑیاں آئیں. یہ 40% آپ جو زبردستی کا ٹیکس لگا رہے ہیں اس کو ہٹائیں, جو ڈیوٹی اسٹرکچر ہے اس کو برقرار رکھیں, اس پہ جو ڈیپریشیشن مل رہا ہے اس کو برقرار رکھیں, اور جو سمندر پار پاکستانیوں کی جو اسکیم ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے. آپ کو وہ اربوں ڈالر سالانہ دیتے ہیں, آپ ان کے بدلے میں ان کو دے کیا رہے ہیں؟ تو وہ اسکیم اپنی جگہ چلتی رہے. کمرشل امپورٹ ہم بیٹھے ہیں, ہم امپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ 40% ڈیوٹیز کو ہٹائیں, ہمیں آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کے انڈر ہمیں بٹھائیں. دیکھیں, ای ڈی پی کا تعلق بالکل بھی نہیں ہے. اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت کے اندر ای ڈی پی کو بند کر دیا گیا تھا. اچھا, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت, میاں صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب تھے, انہوں نے ای ڈی پی کو بند کر دیا تھا اور اس کو ضم کر دیا تھا جائے منسٹری آف انڈسٹری میں کام کریں. پھر ابھی نگراں حکومت کے اندر غور اعجاز صاحب نے ان کے لائسنس سسپینڈ کر دیے. اچھا, وہ کیوں کر دیے
کہ یہ وہ کام نہیں کر رہے تھے جو ان کو پالیسی دی گئی. آپ 35-40 سال کے اندر آپ نے لوکلائزیشن نہیں کی, میڈ ان پاکستان گاڑی نہیں دی, ایک گاڑی ایکسپورٹ نہیں کی. تو یہ تمام چیزیں ایٹ لیسٹ سائے آف ریلیف یہ ہے نا عوام کے لیے. اگر ہم اس میں ساری پازیٹیو بات نکالیں تو وہ یہ ہے کہ 5 سال پرانی گاڑی آپ منگوا سکتے ہیں, آپ جاپانی گاڑی ہے یا لیفٹ رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں وہ جو 40% ٹیکس کی اگر ہم بات کریں اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ 2026 میں وہ 40, پھر 2027 میں وہ جناب آپ کا 30, اور کرتے 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 گریجولی وہ کم ہو جائے گا. تو عوام کے لیے کسی حد تک جو ہے یہاں پر ہمیں ایک ریلیف نظر آ رہا ہے. تمہارے پاس صدف کے پاس گاڑیاں تم دونوں, اس لیے میں اس میں شامل نہیں ہوئی, صاحب نے اپنی میں تو ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو ایک چھوٹا طبقہ 3-4 بچے ہیں. یار آپ سوچو نا, 35,500 کی گاڑی چلتی پھرتی 302 ہے, اللہ معاف کرے, اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس سوزوکی کے اندر آدمی بچتا نہیں. چلیں لیٹس ہوپ کہ آپ کے خط کا جواب بھی آ جائے, مل بیٹھ کے مشاورت سے بات چیت اور معاملات طے پا جائیں, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ عوام کی بہتری کے معاملات ہو جائیں, عوام کے لیے افورڈیبل ہو جائے. اور ہمارے یہاں جب تک خود ہم گاڑیاں تیار نہیں کریں گے, پارٹس تیار نہیں کریں گے, یہاں پہ گاڑی سستی نہیں ہوگی. جب ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے تو پروڈکشن بھی ہونی چاہیے, اور پروڈکشن ہو رہی ہے, لوکلائزیشن کچھ لیولز کے اوپر سٹارٹ ہو گئی ہے. یہاں ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. یو اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور جناب کراچی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے, ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے گھنٹے میں ہم بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کی بدحالی کی جو بارشوں اور سیلاب کے بعد ہوئی. اسٹریٹ کرائم کراچی میں ایک ایسا المیہ ہے جو کہ کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا. کتنے سال ہو گئے اسٹریٹ کرائم میں بھی, خاص طور پر جو بچوں کے اغوا کرنے کے جو واقعات ہیں آئے دن رپورٹ ہو رہے ہیں, بیشتر ایسے ہیں کہ جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. اب کراچی میں بچوں کے اغوا کی بڑھتی وارداتوں کے باعث تشویش ہیں, اور گزشتہ دنوں میں 2 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. نارتھ کراچی میں گزشتہ روز گلی میں کھیلتے ہوئے کار سوار ملزمان نے ایک بچے کو اغوا کیا اور فرار ہونے لگے. اب شکر ہے کہ اسی دوران بچے کے ماموں اور والدہ نے تعاقب کیا اور ملزمان آگے گئے تو پولیس موبائل کھڑی تھی, اور ملزمان نے بچے کو ایوان تجارت کے قریب چھوڑ دیا اور کچھ فاصلے پر گاڑی چھوڑ کر خود فرار ہو گئے. اچھا, دوسرا واقعہ کراچی کی ہجرت کالونی کا ہے. یہاں سے جو اغوا کی گئی 4 سالہ بچی ہے ماہرہ, اس کو پولیس اب تک بازیاب نہیں کرا سکی ہے. اچھا, اس کی CCTV فوٹیج ملی ہے, ایک ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. وارداتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, کیونکہ جتنی اب ظاہر کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں کمی آنی چاہیے تھی. افضل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کارروائی کی جا رہی ہے. افضل بتائیے گا, یہ جو ماہرہ والا کیس ہے خاص طور پہ اس میں CCTV فوٹیج ملی ہے, کیا اس سے نظر آ رہا ہے, کیا معلومات پولیس کو ملی ہیں؟ جی دیکھیے, 25 اگست کو یہ واقعہ ہجرت کالونی میں پیش آیا تھا, جہاں پر ایک 4 سالہ بچی کو اس کی بڑی بہن سامنے ملزم جو ہے وہ اغوا کر کے لے گیا, اور موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ بچی کو لے جاتے ہوئے دیکھا گیا. CCTV فوٹیج سامنے آئی تھی. پھر اس کے بعد پولیس اس کیس پر کام کر رہی تھی. مختلف مقامات کی CCTV فوٹیجز پولیس نے حاصل کی. اسی دوران جو ہے وہ 15 لاکھ روپے تاوان کی کال بھی آ گئی, جس کے بعد یہ کیس ڈسٹرکٹ پولیس سے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو منتقل ہوا. اب ڈسٹرکٹ پولیس اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل دونوں مل کر اس کیس پر کام کر رہے ہیں, لیکن آج 1 ہفتے سے زائد گزر چکا ہے. اب تک اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے. اس 4 سالہ بچی ماہرہ کو جو ہے وہ نہ ہی بازیاب کروایا جا سکا, نہ ہی اس واقعے کے اندر جو ملوث ملزم ہے اس کو گرفتار کیا جا سکا ہے. تاہم جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مشتبہ افراد کو پولیس نے ضرور حراست میں لیا ہے, ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے, لیکن کوئی بڑی جو ہے وہ اس کے اندر کامیابی یا پیش رفت نہیں ہے. ابھی تک بچی بازیاب نہیں ہوئی ہے, چونکہ 15 لاکھ تاوان طلب کیا گیا تھا, جس کے بعد یہ کیس ایک اسپیشلائزڈ یونٹ کو منتقل ہوا, ورنہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس ہی اوپر کام کرتی. اور جیسا کہ ڈسٹرکٹ پولیس کے اس قسم کے کیسز کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہی پولیس جو ہے ملزمان کی گرفتاری یا علاقے کی ناکہ بندی یا ان کی نشاندہی حاصل کرنے کے اندر ناکام رہی. اور ایک بات بتائیے گا, جو نارتھ کراچی والا واقعہ ہے جہاں پر یہ بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر جب بچے کی جو فیملی تھی وہ انہوں نے تعاقب کیا, اور آگے جب پولیس کا ناکہ بھی لگا ہوا تھا تو گاڑی اور بچہ چھوڑ کر ملزمان فرار ہو گئے. اس واقعے میں کیا پیش رفت ہے؟ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, گاڑی کی کیا تفصیلات ہیں, گاڑی کس کے نام تھی؟
देखिए, ये मुल्जिमान की दीदा दलेरी है और मैं पुलिस की इसे नाकामी समझूंगा कि दिन दिहाड़े जो है वो बच्चों के अगवा के केसेस हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस किसी भी केस के अंदर जो मुलविस मुल्जिमान हैं उनको या गिरफ्तार करने या उनके हवाले से तमाम तर तफसीलात हासिल करने में नाकाम नज़र आती है। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सनत और तिजारत हॉस्पिटल के करीब ये वाक़या पेश आया था नॉर्थ कराची में, जहाँ पर ये 5 साल का बच्चा है उसामा, उसे जो है अगवा करके कार में मुल्जिमान ले जा रहे, तो इस दौरान बच्चे के वर्सा और इलाका मकीन पीछे भागे हैं और उन्होंने ताक़ुब किया है। काफ़ी आगे ताक़ुब करने के बाद जो है वो जो मुल्जिमान हैं वो खौफज़दा हो गए और उन्होंने बच्चे को गाड़ी से उतार दिया और ख़ुद भी गाड़ी छोड़कर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए, तंग गलियों में चले गए। जिसके बाद पुलिस ने सिर्फ ये किया है कि गाड़ी को तहवील में लिया है और जो बच्चा है उसको वालिदैन के हवाले करने के हवाले से जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो किया है। गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक तक पहुँचना, इस पर ज़ाहिर मालिक तक पहुंचना भी ज़रूरी है। इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, कुछ डिटेल्स मिली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल हैं, इस पर काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच अफजल। हमारे नुमाइंदे कराची में जो अगवा की वारदातें बच्चों की, इस पर बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आपकी सेहत आमा से मुतालिक बड़ी कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं और आम तौर पे हम भूल जाते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो खाली पेट खाई जाती हैं, लेकिन कुछ के लिए ज़रूरी होता है कि आपने खाना खाया हुआ हो, आपने नाश्ता किया हुआ हो। लेकिन हमारे यहाँ तो ओवर द काउंटर जो टैबलेट्स हैं, हर तरह की एंटीबायोटिक्स सब कुछ मिल जाती है आसानी से, और एक ख़ास तौर पे जो सर दर्द की, हर किस्म के दर्द की जो टैबलेट है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसको तो ऐसे लोग खा रहे हैं जैसे पता नहीं कि वो कोई बिस्किट है, वो कोई चॉकलेट है, मतलब उसका बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। इसके क्या असरात हो सकते हैं आपकी सेहत पे? किन औकात में आपने दवाइयाँ खानी चाहिए? कौन सी दवाइयाँ हैं जो खाली पेट खाई जा सकती हैं, कौन सी आपने नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद खानी है? तो तमाम तर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे ग़िज़ाई डॉक्टर आयशा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि मखसूस खुराक दवाओं की अफादियत के ऊपर असरअंदाज हैं, मतलब ये खाली पेट कौन सी दवाई खानी चाहिए, भरे पेट के साथ कौन सी दवाई खानी चाहिए, ये वाकई एक एक्चुअल चीज़ है? हाँ, एक्चुअल चीज़ है। जैसे अभी सदफ जिसका नाम ले रही हैं, जिस मेडिसिन का जो हमारे घर के राशन के साथ ही आ रही होती है जी, तो उसको अगर आप खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, उसी की वजह से हार्ट बर्न और एसिडिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसको खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से जो ज़ियाबतीज़ वाले अफराद हैं, जिनको शुगर के मसाइल हैं, तो उनको भी हम यही एडवाइस करते हैं कि नाश्ते के बाद उसकी मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि वो आपके शुगर लेवल्स को कम करती है। तो अगर आप उसका खाली पेट इस्तेमाल करेंगे, शुगर लेवल तो आपके उस वक़्त वैसे ही कम है क्योंकि आप तो रात को सोने के बाद और 12 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद नाश्ता कर रहे हैं, आपने उस मेडिसिन को ले लिया सुबह नाश्ते के बगैर, शुगर लेवल्स आपके लो हो जाएंगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर से पूछना, दवा का लेबल पढ़ना, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे अंधाधुंध आप चीज़ों का इस्तेमाल, नुकसानदेह तो है बट उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है आपकी खुराक के साथ दवाई की? जी हाँ, बिल्कुल। दवाई की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है और इसकी एब्जॉर्प्शन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कॉमन प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ। अगर हम टेस्ट करवाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एक मसला है, उसमें ख़वातीन का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसका जो है इस्तेमाल, हम हमेशा ये बोलते हैं कि नाश्ते से आधा घंटा पहले आप उसको करें। पहले की बात हो रही है, अब बाद की बात नहीं हो रही। उसकी वजह ये कि जो थायरोक्सिन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, नाश्ते के साथ आपने कर लिया, उसमें आपने दूध का इस्तेमाल कर लिया बिलफर्ज, या दही का इस्तेमाल कर लिया, तो जो कैल्शियम है वो उस दवा के साथ बाइंड हो जाएगा, तो वो उस दवा की एफिशिएंसी के ऊपर बहुत फ़र्क डालेगा और उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। तो आपके जो थायराइड लेवल्स हैं वो तो कंट्रोल ही नहीं हो सकेंगे और पेशेंट को और बहुत, क्योंकि वो हमारे दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो वो उसके लेवल्स तो वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो हर दवा के लेने का तरीक़ाकार जानना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर आयशा, हमारे यहाँ लोग विटामिन टैबलेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसका भी एक टाइम होता है। किस टाइम आपने विटामिन सी लेनी है, कब आपने मैग्नीशियम लेनी है, कब आपने विटामिन डी, और किसके साथ लेनी कॉम्बिनेशन? मुझे एक चीज़ ज़रा बता दें, बिकॉज हम ऑल द टाइम वी कैन नॉट गो टू डॉक्टर और सी डॉक्टर आस्क के भाई हमें बता दें कौन सी टैबलेट के साथ। अच्छा नाश्ता, जैसे हम नाश्ता कहते हैं, कराची वालों के लिए नाश्ता जी चाय बिस्किट, चाय पापे, उसके बाद टैबलेट खा ली। इज इट अ नाश्ता एक्चुअली और ब्रेकफास्ट एक्चुअली?
No, it's not on breakfast. Breakfast means a combination of protein and carbohydrate. प्रोटीन के अंदर आपका दूध, अंडा, दही ये चीज़ है, तो इसमें से आपने कोई एक चीज़ ले ली, और कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर आ जाता है रोटी हो गया या पराठा हो गया या आपने ये पापड़ ले लिए। तो एक एक चीज़ दोनों के अंदर से आए, या फिर दलिया, तो एक चीज़ ये, एक चीज़ ये, फिर इसको कंबाइन करते हैं तो फिर आप बहुत देर तक फुल भी रहते हैं। और फाइबर का इस्तेमाल ज़रूर हो, तो फाइबर आपको फल से मिल जाएगा या इस पगोला हंस से मिल गया। हाँ, तो जूस पियेंगे तो फाइबर तो मिलने वाला नहीं है, शुगर लेवल्स ही और बढ़ेंगे। कुछ लोग तो चाय सिगरेट का नाश्ता करके ऊपर से शुगर की दवाई खा लेते हैं। ये कौन सा नाश्ता? पहली बार चाय सिगरेट के नाश्ते का तो मुझे आप हमें साथ सुबह 7-8 बजे निकले, आपको मैं ढाबों पे दिखाऊंगा। अच्छी मतलब उम्र के अफराद जो हैं वो चाय सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद फिर दवाई भी खाते हैं। वो दूसरा कप होता होगा चाय का। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन चाय सिगरेट का हार्मफुल ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी हार्मफुल। और दूसरी बात ये कि चाय सिगरेट तो आप सुबह के टाइम पे वैसे ही आप अपने फेफड़ों को इतनी तकलीफ दे रहे हैं कि वो बजाइए कि वो फ्रेश एयर लें, और साथ में आपने चाय ले लिया। और अच्छा, खाली पेट आप कैफ़ीन लेके, जो आपका मैदा बिल्कुल खाली है उसके अंदर आप कैफ़ीन डाल रहे हैं, ताकि जो आपको एसिडिटी और हार्ट बर्न की शिकायत है अगर ना भी होनी हो वो भी वक्त से पहले हो जाए। तो सुबह सबसे पहले आप पानी का इस्तेमाल करें, फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से आपने कोई एक चीज़ ले ली, जैसे अंडा ले लिया, दूध ले लिया, और उसके साथ आपने ब्रेड ले लिया। अगर आपने ये कंप्लीट मील ले लिया है तो फिर तो विटामिन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अंधाधुंध विटामिन आजकल बहुत ट्रेंड में आती है ना, जैसे मैग्नीशियम आजकल बहुत फैशन में है, तो वो भी आटे और दाल के साथ मैग्नीशियम घरों में आ रही है। आप ये देखें आपको ज़रूरत है कि नहीं, तो उसके लिए ब्लड केमिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। आपके विटामिन डी लेवल्स लो हैं, मैग्नीशियम आपकी कम है, B12 आपकी कम है, अगर आप एक हेल्दी हैं, 25-30 साल 35 साल आपकी उम्र है, एक्टिव है, नींद का आपको कोई मसला नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी चल रही है, विटामिन्स की आपको ज़रूरत नहीं है। विटामिन्स और नींद का मसला ना ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन सदफ बात यह है कि मैग्नीशियम बहुत अच्छी रहती है नींद के लिए, लेकिन रात में अगर गर्म दूध ले लिया, 4-5 बादाम ले लिए, उसके बाद आपने अच्छी सी एक सूरत सुन ली, थोड़ा सा योगा कर लिया, तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन विटामिन आपको फाइबर नहीं देगी, विटामिन से आपका पेट नहीं भरता। लेकिन आपने कोई अच्छा फल खा लिया, बनाना का इस्तेमाल कर लिया, नट्स का इस्तेमाल कर लिया, तो पेट भी अच्छा भर जाएगा। और अच्छा, कुछ लोग खाने के दौरान भी टैबलेट खा लेते हैं, मतलब इज इट राइट थिंग टू डू, लाइक खाने टैबलेट ली फिर थोड़ा सा खा लिया? एंटीबायोटिक्स कुछ लोग ऐसे खाते हैं। हाँ, कुछ लोग एंटीबायोटिक्स ऐसे खा लेते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स को खाने के साथ ना लें, क्योंकि वो भी उसके साथ जो है उसकी एब्जॉर्प्शन में फ़र्क डालती है। या तो फिर उसको पहले ले लिया जाए, जैसे बहुत सारी टेट्रासाइक्लिन्स हैं, वो ऑयली फूड जो होता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत फ़र्क डालता है। ठीक है, जैसे हमने ये बताया कि वो खाली पेट नहीं ले रहे होते, तो ये अगर खाने के साथ ले लेते हैं तो फिर उसका मसला होता है, तो इसको वो एब्जॉर्ब नहीं होने देंगी, तो फिर आपका मसला जो है हल होगा। तो ऑयली फूड ना हो, लेकिन नॉर्मल आपने अगर हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं तो उसके साथ वो ली जा सकती हैं। ठीक है, और या फिर आप उसको खाने से पहले ले लें और उसके बाद ऊपर खाना खा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात। देखें, आप जो भी खा रहे हैं किस ऑर्डर में खा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि खाली पेट और नाश्ते का मतलब नहीं है चाय पापे, और जैसे कि साइम ने कहा चाय सिगरेट ये कोई नाश्ता नहीं है, इसको तो बिल्कुल आप भाई आप चाय सिगरेट मैंने फिर बड़े अच्छे अल्फाज में बता दी। यहाँ पर अब सुबह हमारे जो जेंजीज हैं उठते साथ ही पॉड मुंह को लगाते हैं, और बस मैं आपको बता नहीं सकता 30 mg 50 mg दड़ पी रहे हैं। और लेकिन मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, क्यों करते हैं कि जेंजी ये क्यों कहते हैं कि जी हम बहुत जल्दी हमारे ऊपर एजिंग आ रही है, तो यही हरकतें हैं ना। सारी रात जब आपने जागना है 10/10 बैडी के मैसेज के इंतजार में, और वो भी उसने आपको रिप्लाई नहीं करना सुबह तक, सारी रात बैठ के आपने किशोर कुमार के कुछ समझ नहीं आया सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं सारी रात को सोने की आदत डालें। बात सोचें, बातों में टाइम खत्म हो गया। आपसे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ऐसे काम ना करें, चाय पी लें लेकिन कुछ खा लें, फाइबर और प्रोटीन ऐसी चीजें खाएं, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा खा लें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।